حوریہ کو لگا ایک بار پھر اس دنیا میں تنہا ہو گئی۔ ہوا کیا ہے اب آپ بتائیں تو صحیح۔ شہریار نے دوبارہ سوال پوچھا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں، بھیڑیا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس نے میری شرٹ بھی پھاڑ دی۔ اس کے علاوہ میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ غصے اور معصومیت کے دوران روتے ہوئے اسے سارا سچ بتا رہی تھی۔ شہریار کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نہ ہی وہ ولید پر شک کر سکتا تھا، نہ ہی حوریہ کو جھوٹا کہہ سکتا تھا۔ بیوی، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، شہریار نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ حوریہ کا دماغ پھٹنے کے قریب ہے۔ میں جانتی تھی آپ کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ تو اپنے بھائی کا ہی ساتھ دیں گے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ڈر و خوف اور گریز کی وجہ سے شہریار اس کے قریب بھی نہیں جا رہا تھا، قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بیوی، آپ کو لگتا ہے میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ اس نے کچھ تکلیف سے سوال پوچھا۔ حوریہ کا سر فوراً نفی میں ہلا۔ رونے کا شغل اب تک جاری تھا۔ شہریار اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرنا رہ گئی۔ ولید تو آنکھ لگا کر خود بنگلے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہریار غصے سے گاڑی میں بیٹھا۔ ایک تو جسم بخار سے تپ رہا تھا، دوسرا سر درد، تیسرا حوریہ کا سلوک اسے الگ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ اگر گنہگار اس کا اپنا بھائی ہوا تو وہ اسے معاف کر دے گا، وہ حوریہ پر یقین نہیں کرے گا۔ کیا حوریہ نے اسے اتنا برا سمجھ رکھا ہے؟ ایک بار اس پر یقین تو کر ہی سکتی تھی۔ وہ ساری سچائی جاننے کی کوشش کرتا، پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے شہریار پر یقین نہیں۔ شہریار کا مان ٹوٹا تھا، سینے سے خون رس رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اس لیے گاڑی فضول ہی سڑک پر دوڑانے لگا۔ کانوں میں صرف اس کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ کا بھائی بھیڑیا ہے، بھائی بھیڑیا ہے، بھائی بھیڑیا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ نہ اس نے کبھی عام حالات میں گاڑی اتنی تیز نہیں چلائی تھی۔ سر میں درد کی کھوئی تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے حوریہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ حوریہ کی وہ انجان نظر آ رہی تھی۔ حوریہ کا اس سے دور جانا آ رہا تھا۔ اس کا دھیان نہ سڑک کی طرف تھا نہ ڈرائیونگ کی طرف۔ اور پھر سامنے سے آتے ٹرک میں اس کی کار بہت تیزی سے جا کر لگی۔ سڑک پر دور تک ٹھک کی آواز آ گئی۔ اس کی گاڑی سڑک پر ڈس بیلنس جو ہوئی تھی، پھر قلابازیاں کھاتی ہوئی جا کر گری اور شہریار سلطان کے سر پر سارا جہاں ہوا۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا باہر نکلا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس اندھیرے میں آخری اجالا تو اس نے دیکھا وہ حوریہ کا چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ بیوی اور اسی کے ساتھ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا۔ ہجوم اکٹھا ہوا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ کوئی ایمبولینس کو فون کر رہا تھا، کوئی پولیس کو فون کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہریار کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی حوریہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اچانک اسے اپنے سینے میں درد اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ سانس لینے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب سے وہ ولید کی زندگی میں آیا تھا، اس کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کتنی اچھی جا رہی تھی اس کی زندگی، سب کچھ ولید سلطان نے تباہ کر دیا۔ آج وہ اپنے باپ سے دور تھی تو وجہ ولید سلطان تھا۔ آج اپنے شوہر سے خفا تھی تو وجہ ولید سلطان تھا۔ وہ تو کسی جوکی کی طرح اس سے چپک ہی گیا تھا۔ حوریہ اپنے سینے کو مسلتی ہوئی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ شہریار سلطان کو گھر سے غائب ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دہلیز میں نمرا نمودار ہوئی۔ بھابھی جلدی چلیں، ہاسپٹل جانا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نمرا کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حوریہ کے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ اسے لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر نمرا نے بروقت اسے پکڑ کر سہارا دیا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو پتھر ہو گئی تھی۔ حوریہ کی حالت دیکھ کر نمرا خود ہی کبرڈ کی طرف بڑھی اور حوریہ کو اوپر پر شال نکالی جو شہریار نے اسے دی تھی۔ اس کے کندھوں کے گرد اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حوریہ کی تو حواس سلپ ہو گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ 5 گھنٹوں بعد سارا خاندان ہاسپٹل میں جمع ہو چکا تھا۔ حوریہ مسل سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے اندر اب رونے کی سک نہیں تھی، نہ چیخنے چلانے، مگر جو اندر دل تھا
اس پر ہڑی چل رہی تھی۔ اسے ان کچھ گھنٹوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ شہریار سلطان کے بنا زندگی جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی۔ پاس ہی شہریار کی ماں نمرہ بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں مسلسل بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ولید ایک سائڈ کھڑا بہت مضطرب تھا تو وہیں سونیا بھی انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ دادا جان کی بھی جان حلق میں اٹکی تھی۔ چچی اور لائبہ ایک سائڈ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچانک سونیا اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے تم ہمارے خاندان میں آئی ہو منحوسیت ہی چھا گئی۔ پہلے میرا بھائی مجھ سے چھینی اور اب شہریار کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہو۔ وہ تو پھٹی پڑی تھی۔ حوریہ کا دماغ اس وقت اتنا مفلوج تھا کہ اسے پاس سونیا کی باتوں کا جواب دینے یا انہیں محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ولید خود انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کے جگری بھائی کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ بھی سونیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی وجہ سے بھائی کا یہ حال ہوا ہے۔ تم ہی آج دوپہر میں ان سے لڑ رہی تھی نا؟ ولید نے موقع پر چوکا مارا اور اس نے سیدھا حوریہ کے سینے پر گاڑی ضرب وار کیا تھا۔ نمرہ اور اماں دونوں ان کی بحث سے اکتائے اٹھیں اور پریئر روم میں چلی گئیں۔ ہاں ولید، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں سے باہر نکالو۔ جب تک یہ ہمارے شہریار کے ساتھ رہے گی اس پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ تو ہے ہی منو۔ سونیا نے اسے جھٹکے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حوریہ کو اپنا سر پر اب ہاسپٹل کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ ولید، اسے اس ہاسپٹل سے باہر نکالو ورنہ اس کا خون پی جاؤں گی۔ سونیا نہایت غصے اور نفرت سے پھنکاری تھی۔ حوریہ نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اب تک اس کی بات پر نہیں کر پا رہی تھی، اور ولید کے لیے سنہرا موقع تھا۔ جب تک وہ حوریہ کے شہریار سے دور نہ کرتا تب تک وہ اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے دور ہو رہا تھا۔ ہر فساد کی جڑ یہی لڑکی۔ تم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکو گی، اور اگر آج کے بعد میرے بھائی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت بے رحم پیش آؤں گا۔ ولید نے اپنی انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ حوریہ اتنی خاموش تھی جیسے سانس نہ لے رہی۔ اس کے اندر اس وقت طوفان چل رہا تھا اور سناٹوں کی ضد میں تھی۔ اس کے پاس اس وقت ان سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسے صرف اپنے شوہر کی زندگی عزیز تھی۔ اس کے دل سے بس صرف اس کی زندگی کے لیے صدائیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ بنا حرکت کے بھی شہریار سلطان کی زندگی مانگ رہے تھے۔ ولید نے اسے بازو سے پکڑا۔ حوریہ کو اس کا ہاتھ اپنے بازو کی ہڈیوں تک دھنسا محسوس ہوا۔ ارے رکو ایک منٹ۔ سونیا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ ولید نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حوریہ کندھوں سے پرپل کلر کی چادر کھینچ لی۔ یہ ہماری خاندانی چادر ہے، تم جیسی ونی اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ نہایت حقارت سے کہتے اس نے وہ چادر اپنے کندھے پر لی۔ حوریہ کی تو شاید روح ہی مر گئی تھی، اسے کوئی احساس محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ولید نے اسے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر کی طرف دھکا دینے کی انداز سے پھینکا۔ فکر مت کرنا، ہم سب بھائی کو بتائیں گے کہ تم کس طرح ان کو تباہ کرنا چاہتی ہو، اور میں خود اپنے بھائی کے دل و دماغ میں تمہارے خلاف اتنا زہر بھروں گا وہ تمہیں یاد تک نہیں کریں گے۔ اور اس دن تو تمہارا باپ تمہیں بچا کر لے گیا تھا۔ اب اگر بچ سکتی ہو تو مجھ سے بچ کر دکھانا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، مجھے اپنے شکار کو بھگا کر پکڑنے اور قید کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حوریہ کو وحشت سے گھورتے اسے مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ حوریہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ اچھے سے کندھوں کے گرد پھیلایا۔ تم چاہ کر بھی میرے شوہر کے دل میرے خلاف زہر نہیں بھر سکتے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مجھے ان کی زندگی سے نکال کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شہریار سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی قیامت کو سوچ لینا۔ میں ان کی زندگی سے جا رہی ہوں مگر ان کے دل سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم کیا میرے خلاف زہر بھرو گے؟ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا۔ دعا کرنا ہوش میں آنے کے بعد وہ بھول جائیں کون حوریہ، ورنہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتی وقت کوئی میچور عورت ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تاثیر تھی، وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ صرف شہریار کی وجہ سے تھا۔ وہ وہاں رکی نہیں، ہاسپٹل سے نکل کر پیدل سڑک پر چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، مگر اس کی واپسی کے سارے در بند ہو چکے تھے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی۔ حوریہ کو اپنے کانوں میں ابھی بھی اس کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ 1 گھنٹے سے چل رہی تھی۔ آسمان پر بادل برس رہے تھے۔ وہ بھیگ چکی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہی، بس وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب بس ہوئی تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ساری ہمت اور حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس درندے کے سامنے تو بہادر بن آئی تھی مگر اب وہ کیسے بہادر رہے گی؟ آسمان بھی حوریہ کے ماتم پر برس رہا تھا۔ بیوی، اس کی آواز ہر طرف تھی پر وہ کہیں نہیں تھا۔
اچانک اس نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا. حوریہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر کچھ پل وہ ساکھ رہ گئی. یقین کرنا چاہتی کہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی. پھر وہ فوراً اس کے سینے سے لپٹ گئی اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں رو رہی تھی. میں اکیلی رہ گئی, میرا کوئی نہیں بچا. حوریہ تباہ ہو گئی. روتے ہوئے مسلسل یہ بول رہی تھی. آج اس کی معصومیت ختم ہو گئی تھی. وہ سمجھدار بن گئی تھی. یہ دنیا معصوموں کو نگل لیتی ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو معصومیت کو مارنا پڑے گا. اور آج حوریہ نے خود اپنی معصومیت ختم کر دی. دوپہر سے شام ہو گئی تھی. بہت انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے. ولید فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا. میرا بھائی. اس کے لہجے میں بہت بے چینی ہوئی. آئی ایم سوری, ان کی حالت کافی نازک ہے. سر پر شدید چوٹ آئی ہے. اگلے 48 گھنٹے بھی اگر ان کو ہوش نہیں آیا تو ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائیں. ان کی کمر کافی چوٹ آئی ہے. اسپائنل کارڈ انجرڈ ہوئی ہے. اب وہ ساری زندگی کبھی چل نہیں پائیں گے. ڈاکٹر ان کو تلخ حقیقت بتاتا چلا گیا. ولید کی آنکھیں سرخ ہوئیں. اس نے غصے سے ایک مکہ دیوار میں دے مارا اور سونیا کے چہرے پر بیزاری نمودار ہے. نمرا اور ماں کے رونے میں روانی آ گئی تھی. دادا جان تو ویسے ہی ڈھے گئے تھے. وہ سب یہ بھی بھول گئے تھے کہ حوریہ کہاں ہے. شاید دعاؤں کا اثر تھا کہ شہریار سلطان کو پورے 40 گھنٹے بعد جا کر ہوش آیا تھا. بہت مشکل سے ڈاکٹر نے ایک فیملی ممبر کو ان سے ملنے کی اجازت دی. سب سے پہلے اماں اس سے ملنے گئی. وہ ماں کے سامنے کتنی مشینوں میں جکڑا پڑا تھا, سر پٹیوں بند تھا. اماں, حوریہ کہاں ہے؟ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کیے سوال کیا. اسے اس وقت بھی صرف حوریہ کی فکر ہو رہی تھی. اماں شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی. میں نہیں جانتی بیٹا, وہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی. اس کے بعد اس کا سونیا سے کوئی جھگڑا ہوا. غصے سے وہ اسپتال سے کہیں چلی گئی. وہ گھر بھی نہیں ہے. میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے. وہ آنسو بہاتی سر جھکائے. اب شرمندہ تھی. شہریار کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. وہ اس سے اتنی ناراض تھی کہ اسے چھوڑ کر چلی گئی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حوریہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو شہریار کے سوائے دنیا میں کوئی نہیں تھا. اس نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے نکال لیا. مجھے اکیلا چھوڑ دیں. جائیں یہاں سے, وہ بےتحاشی لہجے کے ساتھ کہتے چہرہ موڑ گیا. بیٹا, ماں کو تکلیف ہوئی. پلیز اماں, آپ میری بیوی کی حفاظت نہیں کر پائیں. وہ 2 دن سے لاپتہ ہے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ معلوم نہیں وہ کہاں گئی. اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے. اور اماں, اگر وہ آپ کی بیٹی ہوتی تو ہی آپ کو فکر ہوتی. نہیں, وہ تو بہو تھی. جہاں مرضی جائے. اب وہ تلخ ہو رہا تھا. آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. پلیز جائیں, مجھے اکیلا چھوڑ دیں. پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی, کس حال میں ہوگی. وہ میری عزت ہے, میری ذمہ داری تھی اماں. بے بسی سے چلایا تھا. سارے جسم میں درد اٹھ رہی تھی مگر دل, وہ تو خون کے آنسو رو رہا تھا. اماں بے بسی سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی. شہریار نے بے بسی سے آنکھیں مینچ لیں. کہاں ہے بیوی؟ پلیز واپس جائیں. آپ کے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہاں سے آپ کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں تو فی الحال ہل بھی نہیں سکتا. وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائے. کتنی انمول موتی ٹوٹ کر کمٹی میں جذب ہو گئے. دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا. یا اللہ, میری بیوی کی حفاظت کرنا. میں نے اسے تیری امان میں سونپ دیا. مجھے میری امانت جلدی واپس کر دینا. شہریار نے ایک نظر چھت پر دیکھ کر التجا کی, پھر آنکھیں بند کر لیں. مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انتظار طویل ہو جائے گا. وہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہا. ولید نے بہت کوشش کی کہ شہریار سے بات کر سکے مگر حوریہ کے معاملے میں مکمل خاموش ہو گیا تھا. کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو خدا کی امان میں دیا تھا. وہ پرسکون ہو گیا تھا. اللہ پاک اسے خود ہی اس کی امانت لوٹا دے گا. سونیا نے بھی آگ لگانے کی کافی کوشش کی. بہت محبت پیار کرتے تھے نا. جب اسے پتہ چلا ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے, وہ بھاگ گئی. سونیا کے الفاظ کتنی دیر شہریار کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتے رہے تھے مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا. بس اس سے وہ چادر واپس لے لی جو اس کی بیوی تھی. سونیا نے بھی احسان کیا. رکھو اپنے ہی پاس. مجھے کسی کی اترن پسند نہیں, چاہے وہ کپڑا ہو یا مرد. اس بات پر شہریار کے چہرے پر مسکرانا مسکراہٹ نمودار ہوئی. شہریار کے معذور ہونے کی وجہ سے حوریہ تو اسے کبھی چھوڑ کر نہ جاتی مگر سونیا کے دل سے وہ اتر گیا تھا. وقت کا کام تھا گزرنا. وقت گزر رہا تھا. حوریہ کو غائب ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے. نہ اسے شہریار ڈھونڈ سکا نہ ولید کے ہاتھوں سے بچ کر کہاں گئی کوئی نہ جان پایا. مگر اس عرصے میں شہریار بہت بدل گیا. اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ملتا. ولید کی تو شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی اس کے سامنے
کوئی رد عمل نہیں دیتا تھا، نہ کوئی اس سے حوریہ کی بات کرتا تھا۔ حوریہ کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ محبت آج بھی اتنی شدید تھی، مگر اب وہ ویل چیئر پر آ چکا تھا، لوگوں کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ اوپر سے 6 ماہ سے حوریہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ ایک امید یہ بھی تھی کہ شاید کبھی اسے واپس مل ہی جائے۔ اگر وہ واپس آئی تو کیا شہریار اس قابل تھا کہ اسے قبول کیا جائے؟ جو بھی تھا وہ اب تک اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ جب اسے بہت سٹریس فیل ہوا، وہ آنکھیں بند کیے اس کا چہرہ اپنے تصور میں لاتا اور صرف ایک فقرہ بولتا: آپ شہریار سلطان کا سکون ہے۔ اور اس کے بعد واقعی سے سکون آ جاتا۔ ولید اس کے ساتھ نارمل بات چیت کرتا، شہریار بھی نارمل بات کر لیتا، مگر وہ پیار، وہ بھائیوں کی دوستی، وہ سب کہیں کھو گیا تھا۔ ولید 6 ماہ تک حوریہ کو ڈھونڈتا رہا، مگر نہ جانے کون سے بل میں چھپی بیٹھی تھی جو اب تک مل نہ سکی۔ وقت مزید گزرا جا رہا تھا، شہریار مزید اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کر کے 1 سال گزر گیا، اور اس دوران دادا جان نے سونیا اور شہریار کی شادی کروانا چاہی، مگر سونیا نے تو ٹکا سا جواب دیا: میں ایک معذور آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میرا دماغ خراب ہے جو میں اس سے شادی کروں۔ نہایت نفرت و حقارت سے کہتی ہوئی اس نے تو اپنا ہر ایک رشتہ ہی شہریار سے ختم کر لیا۔ ہاں، جیسے میں تمہارا جا رہا ہوں تم جیسی حور سے شادی کرنے کے لیے۔ ہاں، جیسے میں تمہارا جا رہا ہوں تم جیسی حور سے شادی کرنے کے لیے۔ لفظ حور پر اسے حوریہ ایک بار پھر یاد آئی۔ میری شادی ہو چکی، آئندہ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے سختی سے دادا جان کو وارن کیا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسے 1 سال میں سونیا اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کر کے حویلی سے جا چکی تھی۔ ولید کی حرکتیں اب بھی ویسی ہی تھیں، بس فرق یہ تھا ابھی وہ شہریار سے چھپی ہوئی تھیں۔ کچھ دن پہلے ہی شہریار کے ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر اپنا آپریشن کروا سکتا ہے۔ آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو سکے گا۔ اماں نے اسے کافی فورس کیا، اس لیے وہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے راضی تھا، ورنہ اس کا بالکل دل نہیں تھا اس ملک کو چھوڑ کر جانے کے لیے۔ اس کا یقین تھا حوریہ اس شہر میں نہ صرف اس ملک میں ضرور کہیں نہ کہیں ہوگی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اگر نہ جاتا تو پھر یہ خلا درمیان میں رہ جاتی کہ وہ اب ایک معذور ہے، تو کیا حوریہ اسے اس طرح قبول کرے گی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب حوریہ کے سامنے بالکل پہلے جیسا تو درست ہو کر جائے گا۔ شہریار کے جانے کے بعد تو جیسے ولید کے دونوں ہاتھ گھی میں چلے گئے تھے۔ اپنی مرضی سے دن اور راتوں ہفتوں حویلی سے غائب رہتا، عیاشی کرتا، شراب پیتا تھا، غرض کہ وہ اس وقت اتنا آزاد تھا کہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا، مگر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ 5 سال بعد وقت اپنے پنکھ پھیلائے اڑے جا رہا تھا، اور زندگی مزید 5 سال آگے سڑک گئی۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدلا، بس اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ شہریار تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہی ہوا تھا جب اسے ملازمہ نے عاشق کی بگڑتی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ زمین پر کرائی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ شہریار کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ فوراً سے اپنی بہوں میں اٹھا وہ حویلی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے ساتھ گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ صاحب، یہاں گاؤں کے احاطے میں ہی ایک نیا ہسپتال کھلا ہے، سنا ہے وہاں کوئی نئی ڈاکٹر آئی ہے، کچھ ہی دنوں میں سارے آس پاس کے علاقے میں وہ چھا گئی، اس کے پاس لے کر چلیں، وہ بیوی جی کو ضرور بچا لیں گی۔ ایک گارڈ نے اسے شرمندگی سے نصیحت کی۔ شہریار نے سر ہلاتے ہوئے فوراً گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ لی۔ یہ گاؤں کی طرف جاتی سڑکوں اس میں بنا ایک ہاسپٹل تھا۔ یہاں سے 4 راستے نکلتے تھے جو چاروں گاؤں کی طرف جاتے تھے، اور یہاں قریب دور کے گاؤں کے تمام عورتوں کا تمام علاج مفت کیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کی ڈلیوری تک کا خرچہ بھی مناسب تھا۔ گاؤں کی عورتوں کے لیے سہولت بہت بڑی تھی۔ اس ہاسپٹل کا افتتاح کچھ ماہ پہلے ہی کیا گیا تھا۔ شہریار عاشق کو اپنی دائیں بازو پر اٹھا ہاسپٹل کے اندر بھاگا۔ ڈاکٹر وہ چلا رہا تھا۔ فوراً 2 نرسیں بھاگتے ہوئے آئیں۔ او مائی گاڈ، ان کی حالت تو کافی نازک ہے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، آپ انہیں جلدی سے لیبر روم میں شفٹ کریں۔ وہ نرسیں آپس میں باتیں کرتی ہوئی فوراً حرکت میں آئیں۔ وہ کیبن میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی چلیں، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، لیلی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ جو سر جھکائے کسی کیس کو اسٹڈی کرنے میں بزی تھی،
فوراً کرسی سے اٹھی، چہرے پر ماسک لگائے وہ فوراً لیبر روم کی طرف بھاگی۔ شہریار وہیں کھڑا چکر کاٹ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی عاشق دیدی کیسے۔ وہ اسے دیکھ بنا جلدی سے اندر گزر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نرس باہر آئی۔ پلیز آپ بتائیں آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ اس نے فارم سامنے کیا جہاں شہریار نے اپنا رشتہ لکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد دروازے کھلے اور نرس باہر نکلی۔ مبارک ہو سر بیٹی ہوئی، اس نے مسکرا کر کمبل میں لپیٹی اس ننھی سی جان کو شہریار کی طرف بڑھایا۔ شہریار سلطان کا روم روم کانپ اٹھا۔ اور عاشق وہ ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں طرب اور بے بسی تھی۔ نرس نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا۔ اتنے میں وہ اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے لیبر روم سے باہر نکلی۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، ڈونٹ وری سر۔ ہم نے چہرے پر گلاسز لگا کر وہ فائل دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ شہریار کی نظر جیسے اس کے چہرے پر پڑی وہ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ پورے 6 سال بعد اس کے سامنے آئی تھی اور کتنی بدل گئی تھی۔ سمپل سے وائٹ ٹراؤزر کے اوپر پیرٹ کلر کی شرٹ پہنے جس کے اوپر ہی ڈاکٹر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بال ان کا میسی سا جوڑا کیا ہوا تھا۔ نظر کا چشمہ آنکھوں پر لگا وہ سنجیدگی سے اسے اپنے ہاتھ میں موجود کوئی فائل دیکھ رہی تھی، مگر شہریار پتھر ہو گیا۔ کتنے سال وہ تڑپا اور اسے لکھنے کے لیے، اور آج وہ کتنی بدل گئی تھی، کتنی عجیب ہو کر سامنے آئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلائے، چاہے ڈاکٹر حوریہ، مگر اس سے پہلے ہی کسی مرد کی آواز نے شہریار کے حلق سے آواز چھین لی۔ وہ یقیناً کوئی ڈاکٹر تھا۔ حوریہ نے شہریار کو دیکھے، اس ڈاکٹر کو دیکھا، اور اس کے پیچھے سے ایک لڑکی نکلی، چھوٹی سی 3 سے 4 سالہ بچی۔ شہریار نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا، ایک نظر اس بچی کو جو مسکرا کر حوریہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماما وہ بھاگتی ہوئی آئی اور حوریہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حوریہ کھل کر مسکرائی، جھک کر اسے اٹھایا اور چٹاچٹ اس کے دونوں گال چوم ڈالے، مگر شہریار سلطان پتھر ہو گیا۔ اسے لگا کسی نے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالی یا سینہ چیر کر دل نکال دیا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ ننھی بچی بڑبڑا کر رو پڑی۔ سارا کوریڈور اس بچی کے رونے سے گونجا۔ سب کی نظریں اس بچی تک گئیں جو ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوئی تھی، مگر شہریار بچی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حوریہ اور اس کے گلے لگی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ حوریہ نے بھی چہرہ اٹھا کر اس بچی کو دیکھا۔ بچی سے ہوتی نظر اس کی شہریار تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نظر نہیں آئی۔ نرس کچھ ہوش میں آئی۔ سر آپ کی بچی رو رہی ہے۔ اس نے شہریار کو متوجہ کیا، فوراً ہوش میں آیا، بچی کو اپنے سینے سے لگا کر ٹپکنے لگا۔ حوریہ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی اور اس چھوٹی سی بچی کو ابھی تک اپنے گلے لگا رکھا تھا۔ شہریار جیسے ہوش میں آیا، فوراً اس کے پیچھے بڑھا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا تو اس کے نگاہ میں تھی، پھر یہ بچی، ماما، یہ سب کیا تھا؟ بنا کسی پرواہ کیے کیبن کھول کر اندر داخل ہو اسے چیئر پر بٹھا رہی تھی اور چاکلیٹ کھول کر اس کے ہاتھ میں دے رہی تھی۔ حوریہ، زندگی میں پہلی بار شہریار نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ وہ تو اس کی بیوی تھی۔ واپس پلٹی، مگر اس کی آنکھیں ابھی تک انجان تھی۔ جی، اس نے انجان لہجے میں سوال پوچھا۔ واہ، اتنی جلدی مجھے بھول کر تم کسی اور کی ہو گئی اور ایک بچی کی ماں بھی بن گئی۔ تم تو میرے نکاح میں تھی نا؟ شہریار سارے لحاظ بھولتا آپ سے تم تک آ گیا۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ باہر کوئی متوجہ ہوتا، مگر جو طرز ضرور تھا کہ وہ حوریہ کو اندر تک اترا۔ اس کا دل شاید ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ رومی، چلے جاؤ گارڈن میں کھیلو، ماما کو ابھی کام ہے۔ اس نے نرمی سے بچی کا گال تھپتا کر اسے نیچے اتارا اور فوراً باہر نکل گئی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹی۔ آپ بھی تو آگے بڑھ گئے شہریار سلطان۔ اس نے ایک نظر شہریار کے سینے سے لگی اس بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بچی کے باپ بھی بن گئے، کیا زندگی گزارنے کا حوصلہ آپ کو ہے؟ اس کا لہجہ بے تاثیر اور اجنبی تھا۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، مگر شہریار کو وہ طنز لگا۔ مزید اس کے قریب ہو۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ تم عورت ہو، وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم کسی اور دوسرے کے ساتھ؟ حتیٰ کہ احساس ہے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر کے رکھا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا حوریہ کو کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارے۔ 18 سالہ حوریہ، وہ خوبصورت، وہ شرارت، وہ معصومیت، تم میں تو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ٹھیک کہا تھا ولی نے، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو صرف بیوقوف بنا سکتی ہیں۔ اب وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا جو سیدھا حوریہ کے کلیجے کو چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ میرا بچپن سے خواب تھا ڈاکٹر بننا، مگر اپنے بل بوتے پر مجھے اپنی خواہشیں خود ہی پوری کرنی زیادہ پسند ہے۔ 4 ماہ پہلے میں یہاں اس گاؤں کے ہاسپٹل میں آئی تھی اور پہلا کیس ایک امیر رئیس زادے کی بیوی کا تھا۔ اس رئیس زادے کو خدا نے بیٹا دیا، مگر اس سے پہلے اس کی ایک 3 سالہ بیٹی بھی تھی۔ وہ اس رئیس زادے کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی بیٹی کو جنم دیتے ہی مر گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کوئی دوسری حوریہ بنے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے پسند
کرتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے 2 دن تک ہاسپٹل میں سوتیلی ماں اور باپ کا اس بچی کے ساتھ رویہ دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچی کو اڈاپٹ کر لوں گی، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں ماں بن گئی کیونکہ میں اس گاؤں کو دوسری حوریہ نہیں دے سکتی۔ بولی تو اس کا لہجہ کچھ بکھرا سا تھا اور شہریار کا چہرہ لمحے کے ہزاروں حصے میں شرمندگی احساس میں بدل گیا۔ وہ اپنا ضرور سامان ٹیبل سے اٹھا کر واپس کی طرف آئی۔ وہ معصومیت اور معصوم حوریہ اس روز مر گئی تھی جس دن آپ کے بھائی نے مجھے دھکے دے کر ہاسپٹل سے باہر نکالا تھا اور کہا تھا کبھی پلٹ گئی میرے بھائی کی زندگی میں مت آنا، کیونکہ مجھ جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں شہریار سلطان جیسے مردوں کے لیے نہیں بنی۔ اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے مگر عورت صرف ایک ہی ہو کر جیتی ہے۔ مجھے کسی مرد اور اس کے ساتھ کی چاہ نہیں، میرا خواب اس سے بڑے ہیں۔ بیٹی مبارک ہو۔ رسمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی اور پیچھے شہریار کا چہرہ ایسا تھا کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زمین پر تو اس میں سما جائے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل آئی، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ میں مرد ہوں، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، تم عورت ہو وہ بھی میرے نکاح میں، تو کیسے تم نے کسی دوسرے کے ساتھ؟ 18 سالہ حوریہ، وہ خوبصورت شابن معصومیت، تم تو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ٹھیک کہا تھا ولی نے، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو صرف بیوقوف بنا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ، اس کا رویہ، اس کی وہ تلخ نظریں، حوریہ کچھ بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ گارڈن کی طرف آ کر اس نے رومی کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل پڑی۔ ان 6 سالوں میں بہت کچھ ہوا تھا مگر شہریار سلطان کیا جانے کہ حوریہ نے کیا کیا برداشت کیا تھا، کتنی آسانی سے وہ اس کے کردار کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ حفاظت کرنے والے مرد ایسے ہوتے ہیں؟ حوریہ کا انداز بالکل صحیح تھا، وہ ولی کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا۔ اس وقت جو اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ صرف ایک سوتن اور اس بچی کی تھی۔ دوسری شادی، وہ شخص دوسری شادی کر چکا تھا۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے بیوی، اس کے کان میں آج بھی اس ایک جملے کی باسکر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پوری قوت سے پتھر اٹھایا اور دریا میں دے مارا، بھاڑ میں گیا ایسا سکون۔ وہ پورے غصے سے چلائی۔ رومی سہم کر ایک سائیڈ کھڑی ہو گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد رومی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حوریہ کو بے ساختہ سکون آیا تھا۔ ماں صرف وہی نہیں ہوتی جس نے پیدا کیا ہو، احساس سے جڑی عورت ماں ہے، اور اس وقت وہ بچی اپنی ماں کو سکون دے رہی تھی۔ حوریہ نے اپنی زندگی کی تنہائی کم کرنے کے لیے بچی کو پالنے کا سوچا۔ ویسے بھی اس کے پاس کوئی رشتہ تو تھا نہیں، اس لیے وہ رشتہ چاہتی تھی، اور ماں اور اولاد سے بڑھ کر خوبصورت بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ واپس گھر آ گئی تھی، پھر 2 دن تک وہ ہاسپٹل ہی نہیں گئی۔ وہ شہریار اور اس کی بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اسے کسی اور کے ساتھ مکمل ہوتا دیکھ پاتی۔ رات گہری ہو گئی تھی، رومی اس کے سینے سے لگی سو گئی تھی، مگر حوریہ تو ماضی میں کھو گئی۔ اس دن اس سڑک پر اگر اسے وہ نہ ملتی تو شاید آج حوریہ زندہ بھی نہ رہتی۔ وہ کالج سے اپنا رزلٹ کارڈ لینے آئی تھی، تب اسے پتہ چلا کہ حوریہ اب تک واپس نہیں آئی اور اس نے اپنا رزلٹ کارڈ بھی کلیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بھی رزلٹ کارڈ لے کر کالج سے باہر نکلی۔ دور جا کر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی اور اچانک اس کی نظر ایک سائیڈ زمین پر بیٹھی روتی ہوئی حوریہ پر پڑی۔ پہلے اسے صرف وہم ہوا کہ وہ حوریہ ہے، مگر پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہم نہیں تھا۔ وہ واقعی حوریہ ہی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے زینب کو دیکھ کر اسے لگا شاید اس بھری دنیا میں کوئی اس کا اپنا اب بھی زندہ ہے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی نہیں بچا، حوریہ تباہ ہو گئی۔ زینب کا دل دہل اٹھا۔ میری جان ایسی بات نہیں کرتے، چلو اٹھو۔ زینب نے اسے بہت مشکل سے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر اسے گاڑی تک لائی۔ تب تک ڈرائیور انکل نے گاڑی ٹھیک کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ڈیفینس میں آ گئے، یہاں اس کی بہن کا گھر تھا۔ حوریہ کی حالت دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے حوریہ کو شاور لینے کے لیے منایا، اس کے کپڑے چینج کروائے، پھر اسے کچھ کھانے کے لیے دیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ بہت مشکل سے زینب نے اسے کچھ نوالے کھلائے، پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلایا۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتی اس کے سرہانے بیٹھی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ ہی ماہ میں کتنا ٹوٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے کسی کا نام ادا ہو رہا تھا مگر زینب نہ سمجھ سکی وہ کس کو پکار رہی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 دن تک اسے بخار رہا، پھر جا کر اس کی کچھ حالت سنبھلی تو اس نے زینب اور اس کی بہن کو گاؤں جانے کے بعد کیا ہوا سب بتا دیا۔ پلیز زینی، تم ہاسپٹل جا کر پتہ کراؤ کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔
میرا دل اس وقت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. اگر انہیں کچھ ہوا تو یہ حوریہ بھی مر جائے گی. وہ اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. بہت مشکل سے زینب نے اسے حوصلہ دیا، مگر وہاں ولی تھا، اس لیے وہ برقع پہن کر اپنا چہرہ چھپا کر گئی اور نرس کو کچھ پیسے دے کر شہریار کی حالت پتہ کروائی. پھر واپس آ کر وہ سب حوریہ کو بتایا. وہ تڑپنے لگی. پلیز مجھے ان کے پاس جانے دو زینی، انہیں میری ضرورت ہے. مگر زینب نے اسے گھر سے ایک قدم باہر نکلنے نہیں دیا. حوریہ کیا ہو گیا یار، وہ ولی بھی وہیں ہے، ابھی تمہارا جانا سیف نہیں ہے. جب تک ہم اس کا سارا سچ شہریار بھائی کو نہ بتا دے تم واپس نہیں جاؤ گی. وہ شخص ابھی خود چل نہیں سکتا، تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ زینب نے ڈانٹ کر اسے کچھ غصے سے سمجھایا، مگر حوریہ کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی. مگر زینب اسے زبردستی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی تھی. اس کے بابا کا ٹرانسفر اسلام آباد ہوا تھا اور پھر وہ لاہور سے کافی دور چلی گئی. زینب کے ماں باپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا. دیکھو بیٹا، تم بھی ہماری بیٹی ہو، سکون سے اپنی پڑھائی کرو، اس کے بعد بے شک واپس چل جانا. زینب کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ اپنے آنسو پیتی بس سر ہلا کر رہ گئی، مگر کانوں میں تو شہریار کے الفاظ گونج رہے تھے. میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا، آپ کی ہر خواہش میں پوری کروں گا. مگر آج وہ کہیں نہیں تھا. وہ چھپ چھپ کر روتی تھی. زینب اچھے سے جانتی تھی کہ وہ روتی ہے، اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا. ایک دن اس نے حوریہ کو پیار سے سمجھایا. تمہیں کبھی نہیں سمجھ آئے گی، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، تمہیں کبھی کسی کی عادت نہیں ہوئی زینی. بابا کے بعد وہ دوسرا مرد تھا جس نے مجھے عزت دی، محبت دی، نام دیا. ہمارا رشتہ روحانی تھا. وہ بہت دور ہو کر بھی میرے بہت پاس ہیں. روتی تو صرف اس وجہ سے ہوں کہ جس وقت انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس وقت میں انہیں چھوڑ آئی. میں نے وعدہ کیا تھا ان کا ساتھ نبھاؤں گی. وہ غصے سے پھٹی پڑی اور زینب کچھ بھی کہنے قابل نہ رہی. وقت گزرتا گیا. وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے لگی. اسے واپس اسی گاؤں جانا تھا. وہاں کی عورتوں کو ایک نئی زندگی دینی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسری حوریہ بھی اپنی ماں کھوئے. 3 سال گزر گئے، مگر حوریہ کا دکھ اور درد آج بھی ویسا ہی تھا. زینب 2 دن پہلے لاہور اپنی بہن سے ملنے گئی تھی، تو وہیں 2 سال بعد شہریار اپنا علاج کروا کر واپس پاکستان آ گیا تھا. اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا. وہ چل پھر سکتا تھا. ولی کی نظر اچانک زینب پر پڑ گئی. وہ جو اپنی بہن کے ساتھ مال آئی تھی. پھر کیا اگلے 2 گھنٹے میں زینب اس کے قبضے میں تھی. بتاؤ تمہاری دوست کہاں ہے؟ وہ زینب کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو تھی حوریہ کے ساتھ اس دن سڑک پر. زینب کرسی پر بندھی پڑی تھی اور وہ اس کا منہ دبوچ کر دھا رہا تھا. میں نہیں جانتی تم کس دوست کی بات کر رہے ہو. وہ بھی غصے سے پھنکا رہی. ولی کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا. ایک تھپڑ اس نے زینب کے منہ پر دے مارا. اس سے پہلے دوسرا مارتا نعمان جلدی سے اندر داخل ہوا. اس کا ہاتھ پکڑا. تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ ولی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ نعمان غصے سے تھا. ولی نے اس کا گریبان پکڑ لیا. تو نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ ولی کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں. مگر نعمان آج جولا بنا ہوا تھا. اس نے ایک مکہ ولی کے چہرے پر دے مارا. زینب بے تحاشی لہجے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، یہ عزت ہے میری. نعمان غصے سے چیخا. زینب نے بیزاری سے آنکھیں میچ لیں اور ولی بھی ساکھ رہ گیا. ولی کو چھوڑ کر زینب کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کھول رہا تھا. تم ٹھیک ہو نا؟ نرمی سے اس نے زینب سے سوال پوچھا. زینب نے ایک لمحے سے پہلے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. تمہارے لیے مر گئی میں. نعمان غصے سے کہتے اٹھ کھڑی اور نعمان کا دل ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہو. وہ اس کے پیچھے ہی لپکا. زینب یہ بات تو سنو. اس سے پہلے وہ اگلا الفاظ ادا کرتے ایک تھپڑ کھینچ کر زینب نے اس کے منہ پر دے مارا. تم جیسا مرد جو اس گھٹیا انسان کا دوست ہے، بھول جاؤ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے. میں آج اور ابھی تم پر خدا کا کیس کروں گی. تم جیسے مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر میں طلاق یافتہ رہوں. وہ غصے سے چیخی، کمرے سے باہر نکل گیا اور نعمان فوراً اس کے پیچھے لپکا. زینب تم غلط سمجھ رہے ہو. اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا. اس نے ایک نفرت بھری نظر نعمان پر ڈالی اور اپنا ہاتھ چھوڑا. آئندہ مجھے چھونے کی ہمت نہ کرنا. اور زخمی شیرنی کی مانند گھر رہا ہے. پلیز یار، آئندہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا. اس سے دوستی بھی توڑ دوں گا. پلیز ایسا مت کہو. مجھے معاف کر دو. ہاتھ بھی اس کے سامنے جوڑ چکا تھا. زینب کے چہرے پر تمسکرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. تو تمہیں معافی چاہیے. اس کا سر زور و شور سے ہاں مہلا. ٹھیک ہے، تو اب جیسا میں کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا خلا کا نوٹس 1 ہفتے میں بھیج دوں گی. نعمان نے فوراً اچھے بچے کی طرح سر ہلایا، مگر جیسے جیسے زینب بول رہی تھی ویسے ویسے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا. تمہاری معافی صرف ایک فون کال پر منحصر ہے. جلدی سے کال کرو اور معافی لے لو. اب وہ کچھ مغرور ہو رہی تھی. نعمان نے بنا سوچے سمجھے موبائل نکالا اور پھر مطلوبہ نمبر پر کال ملا دی. اگلے آدھے گھنٹے بعد اسی فارم ہاؤس پر ایک بلیک کار آ کر رکی. اس میں سے شہریار سلطان باہر نکلا. وہ دونوں اب تک وہیں کھڑے تھے. بولو نعمان، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے سوال پوچھا. زینب نعمان کو سائڈ کرتی خود آگے بڑھی. میرا نام زینب ہے
حوریہ ذیشان کی بچپن کی دوست ہوں۔ حوریہ کے ذکر پر شہریار کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ یہ فارم ہاؤس آپ کا ہے؟ اس نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف ہی اشارہ کیا۔ ہاں، ہمارا ہی ہے۔ شہریار سنجیدگی سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ آپ کے بھائی ولی سلطان نے مجھے کڈنیپ کیا اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، اور شاید میری عزت پر حملہ بھی کرتا اگر بروقت نعمان نہ آ جاتا۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ آپ کا بھائی آستین کا سانپ ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ گاؤں جانے سے پہلے حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ اس دن بھی نعمان کی وجہ سے اور کچھ میری حاضر دماغی نے حوریہ کو بچا لیا، مگر اس بار وہ آپ کو بھی حوریہ سے بدگمان کر چکا ہے۔ زینب بہت سنجیدہ تھی، بہت مشکل سے اپنے غصے کو پی رہی تھی۔ زینب ٹھیک کہہ رہی ہے شہریار بھائی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اس دن میں نے ولی کو سر پر واز مار کر اسے بے ہوش کیے یہاں سے غائب کیا تھا۔ ولی کے ساتھ حوریہ کو بھی بچایا تھا، کیونکہ میں عیاش ضرور ہوں مگر بغیرت نہیں۔ شہریار کا چہرہ سب سن کر بھی بے تاثیر ہی رہا۔ زینب اور نعمان دونوں مسترب ہو رہے تھے۔ حوریہ کہاں ہے؟ اس نے صرف ایک سوال پوچھا۔ اس کی تڑپ اور بے بسی تھی جو زینب صاف محسوس کر سکتی تھی، مگر جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ شہریار اپنے بھائی کو کوئی سزا دے گا تب تک وہ کبھی بھی نہیں بتانے والی تھی۔ میں نہیں جانتی حوریہ کہاں ہے، کاش وہ مجھے واپس مل جاتی، مگر وہ حوریہ جو 3 سال پہلے کھوئی وہ اب تک واپس ہی نہیں ملی۔ زینب کے لفظوں میں سچائی تھی، اور واقعی جو حوریہ اب اس کے پاس تھی وہ کہیں سے بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک آخری نظر شہریار سلطان پر ڈالی۔ مجھے حوریہ بہت عزیز ہے، آپ کو 3-4 سال سے عزیز ہوگی، مجھے بچپن سے ہے۔ جو اس کو تکلیف دے میں اس کا خاندان تباہ کر کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آپ کے بھائی کا فیصلہ آپ پر چھوڑا، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حوریہ سچی ہے یا آپ کا بھائی۔ یہ آپ کی محبت اور اعتبار کا فیصلہ ہے۔ چلتی ہوں شہریار سلطان۔ وہ نعمان کی طرف پلٹی۔ چلو، بہت دیر سے غائب ہوں، آپ ہی پریشان ہو رہی ہوں گی، اسے کہتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ نعمان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ شہریار سلطان دہل اٹھا۔ آپ بھی ایک بہن کے بھائی ہیں، میں بھی ہوں، مگر شاید ولی سلطان یہ بھول چکا ہے اس کی بھی آپ کی ایک بہن ہے۔ خدا نہ کرے کل کو نمرہ کو کچھ ہو، وقت ہے اسے سنبھال لیں۔ حوریہ بے گناہ تھی، اسے ہاسپٹل سے دھکا دے کر نکالا ولی نے، اور سننا چاہیں گے اس نے کیا کیا؟ نعمان اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے اب وہ سچائی بتا تھا جو اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا۔ نعمان، ابھی میرے بندوں کا فون آیا ہے کہ وہ چڑیا ڈیفینس کے کسی بنگلے میں گھسی ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے۔ مجھے وہ لڑکی کل رات تک ہر حال میں اپنے فارم ہاؤس چاہیے جو ڈیفینس میں رہتا ہے، پتہ کر وہ کہاں گئی۔ جس وقت حوریہ ہاسپٹل سے نکلی تھی اسی رات کی بات تھی جب ولید نے نعمان کو فون کر کے حوریہ کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو اس کی بھابھی اور ان کی بہن زینب، وہ دونوں ہی کافی پریشان بیٹھی تھی۔ ان کے قریب آئے، مگر ان دونوں سے ہوتی نظر پیچھے کمرے کی طرف گئی جہاں حوریہ سو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں حیرانی بھری۔ وہ لڑکی تو اس کے اپنے گھر میں تھی۔ زینب نے بہانے سے بہن کو وہاں سے کھسکایا اور ایک ہی جسد میں نعمان کا گریبان پکڑے وہ چیخی تھی، اگر اس ولید کو پتہ چلا کہ حوریہ یہاں ہے تو میں تمہیں جان نکال دوں گی۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھیں اس وقت انگارہ ہو رہی تھی۔ نعمان فقط مسکرا اٹھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ مسکراہٹ دبا اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زینب کو اپنے اندر آگ کی چنگاریاں بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھولنا مت نعمان، تمہاری اپنی بھی ایک بہن ہے، اور میری بہن اس وقت تمہارے خاندان کی بہو ہے۔ بہن، بیٹی، بہو عزت ہوتی ہے۔ اس نے نعمان کو کچھ غیرت دلانا چاہی۔ ٹھیک ہے، میں اس سب میں تمہاری مدد کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ زینب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میری ماں کی بہو بن کر اس گھر میں آ جاؤ۔ کافی پل لگے زینب کو اس کی بکواس پر پرویس کرنے میں۔ اچھی بکواس تھی، مگر میں کیوں ایسا کروں گی؟ نعمان کھل کر مسکرایا۔ کیونکہ تم تھوڑی اچھی لگنے لگی ہو۔ مگر زینب کے چہرے کے تاثرات ابھی تک ویسے ہی تھے۔ تھوڑی اچھی لگی ہوں، مگر باقی میں ساری زہر ہوں، ایک وقت چبا کر کہتی وہ پلٹی۔ نعمان کی نظر حوریہ تک گئی۔ اپنی دوست کے لیے بھی نہیں؟ زینب نے بے یقین سے چہرہ موڑا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ اپنی دوست کے لیے اپنی قربانی تو دے ہی سکتی ہوں، ورنہ میں اپنے دوست کے لیے محبت کی قربانی دے دوں گا۔ زینب کو جیسے یقین نہ ہوا، وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ کتنے ہی پل وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر حوریہ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر راضی ہو گئی۔ رشتہ بھیج دینا، میرے والدین مان گئے تو میں بھی مان جاؤں گی، مگر اس سارے میں حوریہ کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا، اور نعمان تو جیسے جی جان سے فدا ہوا۔ پھر نعمان نے خود زینب اور حوریہ کو اسلام آباد چھوڑنے کا سوچا۔ وہ ان دونوں کو باقاعدہ زینب کے والد کے گھر ڈراپ کر کے گیا تھا، اور ولی سے جھوٹ بولا کہ اس نے سارے ڈیفینس کو چھان مارا، مگر حوریہ کہیں نہیں ملی۔ ولی نے تسلی تو کر دی تھی، مگر جانتا تھا ولی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا، اور اس کے بدلے میں اس نے 1 سال بعد ہی زینب سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر رخصتی زینب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی۔ نعمان کافی دیر سے شہریار کو ولی کی یہ سچائی
بتا بھی چکا تھا جب شہریار زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہا تھا، تب بھی ولی کو حوریہ کو اذیت دینے کی پڑی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو زینب آنکھیں بند کیے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سوری، میں واقعی مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ جھکایا، شرمندگی اور حال قبول کی۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی تھی، ویسے اتنے بھی برے نہیں ہو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ چلو اب گھر چلیں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے دیور کو لے اڑی۔ وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی، مگر نعمان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کچھ منٹ خاموشی محسوس کرتے زینب نے آنکھیں کھولی۔ چلو یا خلا کا نوٹس بھیجنے کا ارادہ بنا لوں گی، وہ کچھ غصے سے بولی۔ وہ فوراً ہوش میں آیا۔ نہیں چل رہے۔ وہ گھبرایا سا مسکرایا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کی، اور زینب دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ بروقت نعمان آ گیا، ورنہ اس کا کیا ہوتا۔ جو بھی تھا، اس نے زینب کی حفاظت تو کی تھی۔ اور پھر وہ حوریہ کے سامنے بیٹھی سے وہ ساری کہانی سنا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی انہوں نے یقین کیا نہیں، مگر وہ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں۔ وہ کچھ افسردہ ہوئی۔ حوریہ کا دل ایک بات پر پوری طرح سے ٹوٹا تھا، مگر اب وہ خاموش ہو گئی تھی، اپنا دکھ درد بانٹنا سب چھوڑ چکی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے، زینب بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے۔ بس اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر واش روم میں بند ہو کر بہت روئی تھی۔ 3 سال بعد وہ نئے سرے سے یاد آیا تھا، صرف 40 دن کا وہ ساتھ اس کے 21 سال پر بھاری پڑ گیا تھا۔ اسے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی بہت بری طرح سے۔ وہ شخص ہو اس کے باپ کی کاپی تھا، اسے کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پڑھائی پر دھیان دیتی، مگر وہ اکثر بہت یاد آتا۔ وہ اسے کبھی بول نہیں سکتی تھی، یہ طے تھا۔ اچانک ہوتی بیل سے حوریہ ہوش میں آئی۔ اس کا موبائل فون بج رہا تھا، اسے محسوس ہوا گال گیلے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوا تو پانی تھا۔ ماضی یاد کرتے ہوئے وہ کب روئی، اسے پتہ نہ چلا۔ رومی کو آہستہ سے بیڈ پر لیٹا کر وہ اٹھی، موبائل پکڑ کر کان سے لگا، اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر رکی، جہاں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہو حور؟ رومی کیسی ہے؟ زینب کی مسکراتی آواز کانوں میں پڑی۔ ٹھیک نہیں ہوں زینی، 2 دن پہلے اس سے سامنا ہوا، وہ بہت بدل گئے ہیں۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی، اس کی بیٹی سب سے پہلے پیدا ہوتے میرے ہاتھوں میں آئی زینی، مکمل ہو گیا، میں ادھوری رہ گئی۔ دوسری طرف زینب کو سانپ سونگھ گیا۔ حوریہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ حور، زینب نے تڑپ کر پکارا۔ نہیں، آج تم صرف مجھے سنو، میں سالوں سے اپنے اندر یہ غبارہ آج نکال لینا چاہتی ہوں، ورنہ اس لیے مر جاؤں گی۔ آج سے باہر نکلنے دو زینی، وہ شخص میری نس نس میں بس گیا، نہیں رہا جاتا، کیا کروں؟ میں اس کا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ وہ خوش ہے، اس کا حق ہے، مگر خوشیاں ہر کسی کے حصے میں آئیں ضروری تو نہیں، شاید میری قسمت میں صرف ایک اچھی ماں بننا لکھا ہے۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر سوئی رومی کو محبت سے دیکھا۔ دوسری طرف کچھ پل کے لیے زینب کا دل دھڑکنے سے انکار ہوا تھا، مگر وہ اپنی ہی رو میں بول رہی، تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا؟ آج مجھے اس کا جواب مل گیا، اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حور، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زینب کا دل ہول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں زینی، تم نہیں سمجھو گی کہ وہ شخص اور اس کا دل آج بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، مگر اب وہ میرا نہیں رہا۔ وہ بہت ہی عجیب باتیں کہہ رہی تھی جو زینب کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا اس نے ولید کو نہیں چنا؟ زینب کے سوال پر حوریہ کا دل دھڑکا۔ اس شخص کے لہجے نے بتا دیا، وہ آپ سے تم تک آیا تھا۔ حوریہ کانوں میں شہریار کا ماضی میں کہا گیا جملہ گونجا۔ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ محبت سے کہیں زیادہ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، اور جس دن یہ آپ سے تم آیا تب سمجھ جائے گا محبت عشق تک پہنچ کر اس کی تمام حدیں توڑ چکی ہے۔ الفاظ یاد آتے وہ اندر تک مسرور ہوئی۔ تم نہیں سمجھو گی زینی، وہ بڑبڑاتی کال کٹ کیے واپس بیڈ پر آئی اور رومی کے ماتھے پر بوسہ دیتے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر دوسری طرف زینب کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی الجھن میں ڈال گئی۔ حوریہ کے جانے کے بعد شہریار کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے اتنا حسد اور اتنی جلن کیوں ہوئی جب وہ بچی حوریہ کو ماں کہہ رہی تھی؟ کیسے اتنا زہر اگل گیا اپنے منہ سے؟ تو اپنی بیوی پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ہاسپٹل میں اماں اور نمرہ آ گئیں۔ بچی اس نے فوراً ان کے حوالے کر دی۔ اسے رہ رہ کر حوریہ کی وہ اجنبی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اگلا سارا دن ہاسپٹل میں آئی ہی نہیں۔ شہریار کا دل ڈوب مرنے کو چاہ رہا تھا، وہ کتنی تکلیف میں تھی اور وہ بکواس کرتا گیا۔ اس نے ایک نرس سے پوچھا، ان کی بیٹی کو فیور ہوا ہے، آج وہ شاید دوبارہ نہ آئیں، جب ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو تو وہ ہاسپٹل نہیں آتی۔ وہ اسے سنجیدگی سے بتا کر چلی گئی اور شہریار سلطان کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پورے 2 دن بعد شام کے وقت عاشق کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا
اس کو حوریہ تک کون پہنچائے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سڑک پر بھاگنے لگی اور اگلے 1 گھنٹے بعد وہ ڈیفینس میں موجود تھا۔ مجھے زینب سے ملنا ہے، پلیز اسے بلوا دو۔ نعمان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے التجا کی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ حاضر ہوئی۔ حوریہ ایسی تو نہیں تھی، کیا ہوا اسے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ زینب کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو مطلب اسے یقین تھا کہ حوریہ اور زینب رابطے میں ہیں۔ یہ سوال آپ اپنے بھائی سے پوچھتے تو زیادہ اچھا تھا۔ خیر، زینب اسے سب بتانے لگی کہ اس نے وہ 6 سال کیسے رو رو کر گزارے۔ وہ یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھی، کچھ ہی دنوں میں اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھی تھی جب زینب کا کلاس فیلو رضا وہاں دھمکا۔ وہ زینب ادھر آؤ، بات سنو۔ اس نے کچھ رازدانہ انداز میں زینب کو آواز دی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یار تمہاری دوست بہت اچھی لگتی ہے، کوئی سیٹنگ کروا دو۔ اس نے دانت نکال کر حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو سنجیدگی سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ بیٹا بھول جاؤ، وہ کسی اور کی ہے۔ زینب نے تو اسے ہری جھنڈی دکھائی، مگر رضا کوئی فرق نہ پڑا اور اس کے حوریہ کے اٹریکشن پانے کی کوشش رزلٹ ڈے تک جاری تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی، اس نے حوریہ کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ حوریہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھاتا اور رضا کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج کئی دنوں تک ساری یونیورسٹی میں گونجتی رہی۔ آج تو مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کر لی، آئندہ مت کرنا، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ نکاح کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ امانت ہوں میں کسی کی، اور مجھے تم جیسے لوگوں کی فضول دوستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ جیسے 5 سال کا غصہ نکالتی پھٹ پڑی۔ ساری یونیورسٹی میں چیخنا شروع ہو گئی۔ میں معصوم ضرور ہوں مگر بغیرت اور بیوقوف نہیں۔ آج کے بعد جس نے میری طرف میلی نگاہ سے دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ہجوم کو دیکھ کر وہ غصے سے گر جی تھی۔ بس وہ دن اور آج کا دن وہ بہت بدل گئی ہے۔ اب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ کافی دیر تک زینب بولتی رہی اور اس کا گلا درد کر رہا تھا، اور شہریار سلطان وہ تو پتھر ہی ہو گیا۔ اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا جو صرف اس وقت ہی جانتا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے قابل ہوا۔ کیا ایک بار میں اس کی آواز سن سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور تڑپ تھی۔ نہ جانے کیوں مگر زینب کو تکلیف ہوئی۔ اس نے حوریہ کال ملائی اور موبائل اسپیکر پر ڈالا۔ کیسی ہو رومی، کیسی ہے؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہوں زینی، 2 دن پہلے اس سے سامنا ہوا اور بہت بدل گئے ہیں۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ اس کی بیٹی سب سے پہلے پیدا ہوتے میرے ہاتھوں میں آئی زینی، وہ مکمل ہو گیا، میں ادھوری رہ گئی۔ زینب کو سانپ سونکھ گیا کیونکہ اس نے شہریار کی آنکھ میں ابھرتی سرخی کو بہت اچھے سے دیکھا۔ حوریہ کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ حور، زینب نے تڑپ کر پکارا۔ نہیں، آج تم صرف مجھے سنو۔ میں سالوں سے اپنے اندر یہ غبارہ آج نکال دینا چاہتی ہوں، ورنہ اس لیے مر جاؤں گی۔ آج سب باہر نکلنے دو زینی۔ وہ شخص میری نس نس میں بس گیا، نہیں رہا جاتا، کیا کروں میں؟ اس کا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ وہ خوش ہے اور اس کا حق ہے، مگر خوشیاں ہر کسی کے حصے میں آئیں ضروری تو نہیں۔ شاید میری قسمت میں صرف ایک اچھی ماں بننا لکھا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ شہریار کے سینے میں سکون کے ساتھ تکلیف اتار رہا تھا۔ کچھ پل کے لہجے زینب کا دل دھڑکانے سے انکاری ہوا۔ وہ اظہار محبت کر چکی تھی تو غلطی سے شہریار بھی سن چکا تھا، مگر وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا، آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ ایک پل کی توقف کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ حور، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زینب کا دل ہول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں زینی، تم نہیں سمجھو گی کہ وہ شخص اور اس کا دل آج بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، مگر اب وہ میرا نہیں رہا۔ وہ بہت ہی عجیب باتیں کر رہی تھی جو زینب کے سرے سے گزری تھی، مگر شہریار اس کی ایک ایک بات سمجھ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر شہریار کو دیکھا کہ وہ بہت خوش بیٹھا تھا، آنکھوں کی سرخی شاید اس کے اندر چلتی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا اس نے ولید کو چنا؟ زینب کے سوال پر شہریار نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے لہجے نے بتا دیا، وہ آپ سے تم تک آیا تھا، تم نہیں سمجھو گی زینی۔ وہ بڑبڑاتی کال کاٹ چکی تھی۔ زینب نے الجھی نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ یہ کیوں پہیلیوں میں باتیں کر رہی تھی؟ 3 سال پہلے کیا فیصلہ کیا تھا آپ نے اس فارم ہاؤس پر؟ اب تو زینب بھی جانے کے لیے بے چین ہوئی، مگر اس کے بعد جو سچ اسے شہریار نے بتایا وہ کتنے گھنٹے زینب کا دماغ مفلوج کر گیا۔ وہ جب واپس گاؤں آیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ عاشی اور سبین کے پاس گیا۔ اس نے بچی کا نام سبین رکھا تھا۔ وہ اپنے جھولے میں سو رہی تھی، پاس ہی بیڈ پر عاشی بھی سو رہی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی سبین کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جلتا ہوا دل کچھ پل قرار میں آیا۔ کچھ دیر بچی سے جی بھر کر پیار کرنے کے بعد اسے واپس بیبی کارٹ میں ڈالا اور عاشی کے پاس آیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ یاد آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور 6 سال سے بند کیے اپنے پہلے کمرے میں آیا۔ آج بھی اس کمرے میں حوریہ کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آج بھی اسے یہاں حوریہ چلتی پھرتی معلوم ہو رہی تھی۔ شہریار
اماں کی آواز پر پلٹا۔ اماں دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اپنے اندر چلتی جنگ کو اندر ہی دبا کر ان کے پاس آیا۔ اسے واپس لے آؤ۔ اماں نے جیسے اس کے دل کی بات کر دی۔ حوریہ کو لے آؤ، میں جانتی ہوں تم اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ ماں تھی اور ماں اولاد کے دل میں جھانک لیتی ہے۔ شہریار نے خاموشی سے سر بعد میں ہلایا اور عاشی واپس پلٹ گئی۔ وہ تو شہریار سے بات کرنے آئی تھی مگر ان ماں بیٹی کی باتیں سن واپس پلٹ گئی۔ حوریہ نام اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے نام کہیں سنا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جماکہ ہوا، ڈاکٹر حوریہ۔ وہ جیسے لمحوں میں سمجھ گیا اسے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کچھ دن مزید سڑک گئے۔ وہ رومی کو اسکول چھوڑ کر ہاسپٹل آ گئی۔ اب وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شہریار سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا، جو کہ اچھا ہی تھا۔ وہ اپنے کیبن میں ہی بیٹھی تھی جب صابین کو پکڑے عاشی اندر داخل ہوئی۔ حوریہ صابین کا چیک اپ کر رہی تھی۔ فکر مت کریں، یہ موسمی بخار ہے، اب بچی کو باریک کپڑے نہ پہنائیں اور اسے کمبل میں کور رکھیں، ٹھیک رہے گی۔ وہ مکمل پروفیشنل انداز میں چیک اپ کرتی تفصیل بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر حوریہ شہریار۔ عاشی نے حوریہ کو بہت گہری نظروں سے دیکھ کر جیسے سوال کیا۔ حوریہ کی فائل پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ کچھ ہی پل میں خود پر قابو پا چکی تھی۔ سوری ڈاکٹر حوریہ ذیشان، اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تصحیح کی۔ عاشی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن یہاں کا سارا اسٹاف تو آپ کو حوریہ شہریار کے نام سے جانتا ہے۔ حوریہ اب ساکھ رہ گئی تھی۔ میں ایک گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، عاشی شہریار سلطان، اور کچھ ہی دن پہلے میں نے حویلی کو ایک اولاد بھی دی ہے۔ اب اس کے لہجے میں فخر تھا۔ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی، اور میں نے آپ کے شوہر کو مبارکباد اسی دن دے دی تھی۔ آپ کو بھی بیٹی کی مبارک ہو۔ اپنے اندر چلی جنگ کو اندر ہی دبا کر بظاہر رسمی سا مسکرا کر نارمل ہوئی۔ عاشی کے چہرے پر بھی رسمی مسکراہٹ آئی۔ بالکل، میں جانتی ہوں آپ کا سارا ماضی ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ شہریار سلطان کا ماضی تھی، میں حال اور مستقبل ہوں۔ اس لیے میں درخواست کروں گی آپ میرے اور میرے شوہر کے درمیان مت آئیے گا، ورنہ میری بچی اپنے باپ سے دور ہو جائے گی اور میں اسے کسی احساس کمتری کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ اور نرمی سے حوریہ کو سمجھا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حوریہ پرسکون ہو کر ٹیک لگائے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے درمیان آنے کی، مگر آپ آئیں گی میں جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے آپ شہریار سے طلاق لیں اور ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ آپ انہیں چھوڑ کر جب گئی تھی میں نے انہیں سنبھالا، ان کے دل پر مرہم میں نے لگایا اور اس کا صلہ ہماری بیٹی کی صورت آپ کے سامنے۔ حوریہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی یا شاید بہت کچھ جتا رہی تھی کہ شہریار اب اس کا نہیں۔ ویسے بھی دادا جان سے سنا تھا کہ آپ نے وہ نکاح سے مجبوری میں کیا تھا اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے، مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ 2-4 دن بعد ہی مر گئے۔ پھر آپ کیسے 40 دن تک اس شخص کے گھر میں رکی رہی؟ وہ کرسی سے اٹھ رہی تھی جب حوریہ نے اپنے غصے کو قابو کرتے کچھ سختی سے الفاظ ادا کیے۔ پہلی بات یہ، میں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا اور میرے اندر عزت نفس پہلے جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا جائے وہاں میں مر کر بھی نہ جاؤں۔ حوریہ کی نظر عاشی کے کندھوں پر موجود اس پرپل شال پر تھی جسے ایک وقت میں سونیا نے اس سے چھینا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ شہریار کو بھی اس سے چھین لے گی۔ باقی دوسری بات، مجھے آپ کے شوہر میں کوئی انٹرسٹ نہیں مس سلطان۔ میرے پاس صرف ایک نام ہے، حوریہ شہریار، جسے میں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پورا کا پورا وہ شخص مبارک ہو۔ میرے لیے صرف ایک نام ہی کافی۔ ویسے بھی محبت اور عشق حاصل کرنے کا نہیں، قربان کر دینے کا نام ہے، جو میں نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ حوریہ اپنی تکلیف کتنی مشکل سے ضبط کر رہی تھی وہی جانتی ہے، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک سردارنی ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کہوں گی کہ طلاق لے کر تعلق ختم کرو، ورنہ وہ تمہاری طرف پلٹ گیا تو میں اور میری بچی دونوں مر جائیں گے اور تم اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس بار عاشی اپنا غصہ قابو نہیں رکھ پائی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مرد پہلی محبت بھولتا نہیں۔ وہ تو شہریار سلطان کے دل میں آج بھی دفن ہے۔ حوریہ کو جیسے اس کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے طلاق یافتہ کہلانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں اس گاؤں میں واپس کیوں آئی ہوں میں آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ میں صرف اس لیے واپس آئی کہ جس طرح بچپن میں ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کھوئی، کوئی دوسری حوریہ نہ کھوئے۔ اور دیکھ لیں، آپ کی بیٹی نے آپ کو نہیں کھویا، کیونکہ آپ کا کیس ایک بہترین گائنیکولوجسٹ کے ہاتھوں میں تھا۔ اس بار فخر حوریہ کے لہجے میں تھا۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی انسیکیورٹی کی، تو اپنے شوہر کو کہہ کر مجھے طلاق دلوا سکتی ہیں۔ آخر آپ نے ان کے دل پر مرہم لگائی ہے، اتنا تو آپ کے رشتے کی طاقت ہوگی نا کہ وہ آپ کی کوئی بات ٹال نہ سکے۔ عاشی کی آنکھیں سرے سے بھر گئیں۔ وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ پیچھے حوریہ کسی بکھری عورت کی طرح کرسی پر ڈھہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ حوریہ کی روح اس کے جسم سے جدا کر گئی ہے۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ شہریار کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات
مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے کتاب نیچے رکھ کر اس کی طرف دیکھا جیسے اجازت دے رہا ہو کہ بولو۔ آپ اس عورت کو واپس لانے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وعدے تو میں نے حوریہ سے بہت کیے تھے، آج تک وہ نہیں نبھائے تو اصولاً تو مجھے پہلے ان وعدوں کو نبھانا چاہیے۔ شہریار کا چہرہ بے تاثیر تھا، مگر عاشق کے رب کو اپنی آنکھ زائد کر گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنی بچی کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ ضرور، اگر تم چاہتی ہو کہ سبین باپ کے پیار سے محروم رہے تو ضرور جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عاشی تو اسے اتنا پرسکون دیکھ کر کلس ہی اٹھی۔ اور اس عورت کے یہاں آنے سے میری بیٹی کی صحبت پر کیا اثر پڑے گا؟ شہریار پرسکون تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے آنے سے کسی دوسرے معصوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نفرت بچوں کے دلوں میں بڑے ڈالتے ہیں، ورنہ بچے تو صرف پیار کرنا جانتے ہیں، کیا سوتیلے کیا سگے۔ شہریار کو پرسکون دیکھ کر عاشی غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ حوریہ کو تو شہریار واپس لانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کسی جو کال ملائی، مجھے اپنے راستے سے ایک پتھر ہٹانا ہے۔ شہریار کی پہلی بیوی کی موت چاہتی ہوں، ایسے کہ حادثہ لگنی چاہیے۔ ہاں، میں اس کا ایڈریس بھیج رہی ہوں۔ نہیں، اسے جلا جلا کر مارنا چاہتی ہوں جیسے میں 1 سال سے جل رہی ہوں۔ صفاقیت سے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ گاؤں پر رات گہری ہو رہی تو وہیں شہریار بہت خوفناک خواب کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے سینے میں آگ لگ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی۔ اس نے جواب میں حوریہ کو تکلیف میں جلتے دیکھا، فوراً اٹھا اور حوریہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ گھر جہاں 6 سال پہلے وہ حوریہ کو اس کے باپ سے ملوانے لے کر گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی جب اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگی۔ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ رومی بھی سوئی ہوئی تکلیف میں تھی۔ حوریہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر اس کی روح سنسان کر گیا۔ سارا گھر آگ کی زد میں تھا۔ حوریہ ساکھ رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد اسے رومی کا خیال آیا۔ وہ واپس بیڈ تک آئی۔ رومی بھی اب نیند سے جاگ گئی تھی اور بری طرح کھانس رہی تھی۔ حوریہ نے جلدی سے ایک ماسک نکالا اور رومی کے چہرے پر لگایا تاکہ دھواں اسے نقصان نہ دے، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ گھر میں آگ کیسے لگی۔ وہ فوراً اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، پھر ہاسپٹل کال کیے، مدد کے لیے بلایا، مگر آگ کمرے کے اندر آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ نہیں، وہ پانی ہے جو خود ہی اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ کچھ ہی منٹ میں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سارے لوگ آ کر آگ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ دھواں سب کے گھروں میں گیا تھا۔ حوریہ کا کھانس کھانس کر برا حال ہونے لگا۔ کمرے میں اتنا دھواں ہو گیا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رومی بھی شاید خوف اور ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حوریہ بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی کیونکہ کمرے کا سارا دروازہ جل گیا تھا، اور پھر وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی بیڈ سے نیچے گری، اسے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر شاید سر میں بہت درد اٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ نیم غنودگی میں آئی۔ فوراً زمین سے اٹھی اور آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جب اس کا سر بہت زوروں سے الماری سے ٹکرایا، اس بار وہ بہت زور سے زمین پر گری۔ شاید نیچے آگ تھی جس کے اوپر اس کا وجود گرا۔ اسے اپنے جسم کا ایک انگ ایک بار پھر آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا، جیسے 6 سال پہلے حویلی کے کچن میں محسوس ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آگ میں جل رہی ہے، کچھ ہی منٹوں میں جل کر مر جائے گی۔ شاید اس کی کلائیاں جل رہی تھیں یا شاید کمرہ، وہ نہیں جانتی وہ کہاں سے جل رہی تھی، مگر اس بار وہ اٹھ نہ سکی۔ شاید سر سے خون بھی نکل رہا تھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر لیٹی رہی۔ اس نے یاد کرنا چاہا وہ آخری بار کب خوش ہوئی تھی، مگر ایسا کوئی موقع یاد نہ آیا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حسرت یاد کرنی چاہیے، سب سے بڑی خواہش یاد کرنی چاہیے، پھر سے وہ خواہش یاد آ گئی۔ اب ہم ویلکم کرتے ہیں اسٹیج پر ٹاپر آف دی ایئر ڈاکٹر حوریہ شہریار۔ سارا آڈیٹوریم لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا جب اسے اسٹیج پر بلا کر اس کی ڈگری دی گئی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ اس دن وہ اس کے ساتھ ہوتا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہی شہریار حوریہ گھر کی طرف آیا، اس نے دیکھا سارا محلہ اکٹھا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور دھواں ہی دھواں تھا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ بیرونی دیواروں کی آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ اسے صرف حوریہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ اس مکان کے اندر نہیں، شہریار کے اندر کہیں لگی ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس قابو کرتا آگ کو پھیلانگ کر اندر بھاگا تھا۔ سارا کمرہ آگ کی نذر ہو چکا تھا اور وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ بیوی شہریار کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جلدی سے اس کے آس پاس لگی آگ بجھائی۔ بیوی آنکھیں کھولے۔ شہریار نے طرف کر اس چہرے کو تپتاتے ہوئے فریاد کی،
اسے جھنجھوڑا، وہ کچھ ہوش میں آئی، دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ اس نے شہریار کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا مگر ہاتھ میں بہت تکلیف اٹھ رہی تھی، بہت مشکل سے اپنے لب ہلائے۔ رومی میری بچی، اسے بچا دیں۔ آج حوریہ شہریار کی محبت ہار گئی اور ممتا جیت گئی۔ مرنے سے پہلے اسے صرف اور صرف اس ننھی سی جان کی فکر تھی جس سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا مگر احساس کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو نچوڑ کر صرف ایک ٹوٹا پھوٹا فقرہ کہا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بیوی پلیز آنکھیں کھولیں، میں آپ دونوں کو بچاؤں گا۔ اس نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیجا مگر شاید جدائی کا اصل وقت اب آیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے خوشخبری مل گئی، اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب اس نے اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے جو اسے بتایا گیا وہ تو عاشق کو اپنی جیت کا جشن ہی لگا، کام ہو گیا۔ وہ تو خوشی سے جھوم بھی اٹھی، آخرکار اس نے حوریہ کو مروا ہی دیا۔ ایک طرف عاشقی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، دوسری طرف شہریار سلطان زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا۔ حوریہ اور رومی کو ہاسپٹل لایا گیا تھا، دونوں کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور کتنے ہی گھنٹوں سے باہر انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ شاید وہ رات کے 12 بجے ان کو لایا تھا اور اب صبح کے 8 بج رہے تھے اور ڈاکٹر ابھی تک کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹکا تھا، سینے کی تکلیف ایسی تھی جیسے ابھی وہ ڈھہ جائے گا، مگر پھر بھی اپنا حوصلہ برقرار رکھ رہا تھا۔ آخرکار انتظار ختم ہوا جب آئی سی یو کے دروازے کھلے اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ بہت مشکل سے اپنے سن جسم کو حرکت دیتے آگے بڑھا۔ بچی کی حالت بہت خراب ہے، اسے سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آگ میں شاید کوئی کیمیکل بھی تھا جو دھوئیں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چلا گیا۔ اگلے 24 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں، بچی بہت نازک اور چھوٹی ہے، آپ دعا کریں خدا بہتر کرے گا۔ شہریار نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا مگر پھر حوریہ کا خیال آیا۔ میری وائف، اس نے لگتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ڈاکٹر فقط اتنا ہی کہہ پایا، سوری جب آپ نہیں یاد آئے، وہ آلموسٹ اہم تھی، ہم نے بہت کوشش کی مگر جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالا مگر شہریار سلطان کے سر پر ہاسپٹل کی چھت آن گری۔ کسی نے سینے سے چیر کر دل باہر نکال لیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہونے لگا، اس کی کمر دیوار سے جا لگی، آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئیں، آنسو بے مول ہوتے اس کی آنکھوں سے گرے اور گالوں پر پھسلتے ہوئے بیڈ میں جذب ہوئے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس شخص کو دیکھا، مجھے لگتا ہے وہ آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے، شاید کوئی انہیں مارنا چاہتا تھا، آپ پلیز اس بارے میں انویسٹیگیشن ضرور کریں۔ ڈاکٹر نرمی سے اسے بتا کر راہداری میں آگے بڑھ گیا مگر شہریار وہ ٹھہر گیا، ساتھ رہ گیا۔ کس نے جان بوجھ کر اسے حوریہ سے علیحدہ کیا تھا؟ اس کا جسم منجمد ہو گیا، ہوا کے جھونکے نے اسے زنجیر کر دیا، وہ ہل نہ سکا۔ ابھی تو اس کے ساتھ زندگی جینا چاہتا تھا اور کسی نے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ ابھی تو اسے حوریہ سے اپنے ہر ایک عمل کی معافی مانگنی تھی مگر اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ راہداری میں ابھی بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے مگر شہریار سلطان کا دل مر گیا اور بس پیچھے بے جان جسم رہ گیا۔ کچھ دن بعد وہ رومی کے پاس بیٹھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ رومی اس کے ساتھ بہت جلدی گھل مل گئی تھی، شاید شہریار کے بارے میں پہلے ہی رومی کو بتا رہی تھی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے شہریار کو حیران کیا وہ رومی کے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے شہریار کو دیکھ کر لفظ بابا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی شہریار اس کا اصل باپ نہیں مگر پھر بھی اس نے اسے باپ کہا، جیسے حوریہ نے اسے بتایا تھا کہ اگر اس کی ماں ہے تو اس کا باپ شہریار ہے۔ وہ رومی کو اپنے ساتھ حویلی لایا اور عاشق جو حوریہ سے جان چرا کر خوشی سے اب ایک نئی مصیبت سے اپنے گلے کا پھندا نظر آ رہی تھی۔ حوریہ تو چلی گئی مگر یہ مصیبت اس کے سر تھوک گئی، اس کا بس نہ چلتا اسے شہریار سے الگ کر کے اس حویلی سے باہر نکال دیتی مگر شہریار رومی کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا اور ان سب میں وہ سبیم کو شاید بھول ہی چکا تھا۔ عاشق کے اندر تو جیسے لاوے پھوٹ رہے تھے، اپنی اولاد نظر نہیں آ رہی اور دوسروں کی اولاد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے، آخر اس کی زبان میں زہر تیر چلا دی۔ شہریار نے اس طرح اگنور کیا جیسے وہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا اور عاشق غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب پولیس حویلی میں داخل ہوئی شہریار نے ایک نظر پولیس پر ڈالی، پھر دوبارہ ایسے بے تاثر لہجے کے ساتھ رومی کو کھانا کھلانے لگا۔ پولیس کو دیکھ کر ایک بار عاشق خوف سے کانپ اٹھی۔ محترمہ، آپ کے ڈاکٹر حوریہ شہریار کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں ہتھکڑی لگائی اور عاشق کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ پولیس کو دیکھا اور پھر ایک نظر گھما کر شہریار کو دیکھا جو ایسے بیٹھا تھا جیسے یہاں ہو ہی نہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، میں کیوں مرواؤں گی اسے، میں نے نہیں مارا کسی کو، چھوڑو مجھے، شہریار پلیز چھڑوائیں مجھے۔ وہ غصے سے چیخی ہوئی آخر میں شہریار کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ رومی کا کھانا ختم ہو گیا تھا، شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رگڑی، چلو جاؤ کمرے میں، بابا کچھ دیر میں آتے ہیں۔ نرمی سے اس کا گال تھپڑایا، رومی مسکرا کر کمرے کی طرف چل گئی۔ اس سارے میں پہلی بار شہریار نے عاشق کی طرف دیکھا، عاشق کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ اسے بچا لے گا۔ شہریار قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا، عاشق کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی،
اسے چند پل کی تھی، کیونکہ شہریار کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے چھاپ چھوڑ گیا۔ عاشق کے سر پر تو جیسے ساری حویلی ہی گھوم گئی۔ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کے شہریار کو دیکھا۔ سکینہ، سکینہ! وہ غصے سے سکینہ کو آوازیں دے رہا تھا، جو 2 منٹ بعد حاضر ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی 4 لوگ تھے۔ ان سب کو دیکھ کر عاشق کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ پولیس کے 2 کانسٹیبلز نے ان 2 گارڈز کو گردن سے دبوچا اور شہریار کے پاس لے کر آئے۔ بتاؤ، کس کے کہنے پر آگ لگائی تھی؟ شہریار نے اپنی وحشت بھری آنکھوں کے سامنے ان دونوں گارڈ سے پوچھا۔ ہمیں بی بی جی نے کہا تھا کہ چھوٹی بیوی جس گھر کا پتہ دیں، اس گھر میں جا کر آگ لگا دینا۔ ہم نے بس حکم پر عمل کیا۔ وہ دونوں گارڈ ساتھ والے گاؤں کے سردار کے تھے، اور وہ سردار کوئی اور نہیں، رومی کا سگا باپ تھا۔ شہریار نے اپنا رخ اب رومی کے باپ اور اس کی سوتیلی ماں کی طرف کیا۔ بتاؤ، کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا اس عورت پر دھارا۔ بہن ہے میری، وہ شہریار کی غصے سے کانپتی سچ بتا گئی۔ شہریار نے اتنی بے یقینی کے ساتھ روح عاشی کو دیکھا، جو اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ عاشی تمہاری بہن ہے؟ اس نے تو کہا تھا اس کا کوئی اپنا اب ہے نہیں، بس ایک ماں باپ تھے جنہوں نے گھر سے نکال دیا۔ شہریار پہلے سے بھی زیادہ غصے سے تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا، اس نے سارا ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ عاشی کی بہن کی آواز کانپی تھی۔ اس بار رومی کے باپ نے اسے بازو سے پکڑا۔ ظاہر عورت، اس گھر میں میری بیٹی بھی پل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بیٹیاں پسند نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو مار دوں۔ تمہیں میری بیٹی سے مسئلہ تھا نا، تو میں نے اسے ڈاکٹر حوریہ کے حوالے کر دیا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر حوریہ کو کچھ ہوا تو رومی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ جیسی بھی ہے میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ وہ بھی غصے سے پھٹا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جسے یہ مروانا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر حوریہ ہی ہے۔ اس نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے 2 گارڈز دو، مجھے شہریار کی پہلی بیوی کو مروانا ہے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی شہریار اور اپنے شوہر دونوں کو وضاحت دے رہی تھی۔ شہریار نے کس طرح اپنا غصہ قابو کر رکھا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ دوبارہ عاشی کے چہرے پر دے مارا۔ تم نے جو مانگا میں نے سب دیا، اور بدلے میں تم نے کیا دیا؟ میری بیوی کو مروا دیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ کیا تھی میرے لیے؟ میری سانسوں کی روانگی، میرے جینے کی واحد وجہ تھی۔ 6 سال میں نے کس طرح گزارے صرف میں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ تم نے تو کہا تھا بس تمہیں اور اس بچے کو اپنا نام دوں۔ تم کبھی مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرو گی، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر کس حق سے تم نے مجھ سے میری زندگی چھینی؟ وہ درد سے تڑپتا اور چیخا، اور عاشی اپنا چہرہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ کیا پتہ وہ جو بچی تم نے اس حویلی کو اولاد کے طور پر دی ہے، اس حویلی کا خون ہے بھی یا نہیں؟ شہریار نے نہایت غصے اور تلخی سے کہتے ہوئے، جیسے اپنے اندر سے زحل ہو گیا تھا۔ عاشی کی روح پہلی بار کپکپائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا، مگر اب وہ شہریار کی نظروں میں گر چکی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں اس وقت بھی اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ صرف حوریہ شہریار کا تھا۔ میں شہریار سلطان تمہیں پورے ہوش حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے الفاظ سیاہ شاہ پگھلتا اور سیاہ جو عاشی کی روح کو اندر تک سرایت کر گئے۔ وہ روتی ولکتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے وہ شہریار کے قریب ہوتی، شہریار 2 قدم دور ہو گیا۔ میں نے تم سے نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا، مجھے ایک لڑکی کی عزت بچانے کا یہی بہترین حل لگا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے بندھے ہوئے جال میں پھنس رہا ہوں۔ فکر مت کرو، بچی جس کی بھی ہوئی میں اس باپ کا پورا پیار دوں گا، مگر اس بچی کو تو تمہاری جیسی ماں کبھی نہیں دوں گا۔ تم نے جو بھی مجھے خسارہ دیا، قیامت تک میری روح کو چھلنی چھلنی کرتا رہے گا۔ میں نے تم پر رحم کیا تھا، تمہیں اپنے اس گھر میں جگہ دی، اور تم نے کیا کیا؟ مجھ سے زندگی چھین لی۔ وہ میری بیوی تھی، وہی میری محبت تھی، وہی میرا عشق تھی، وہی میری زندگی تھی، اور وہی میری رگوں میں بہتا ہوا خون بھی۔ وہ بہت معصوم تھی، تم نے اسے مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ آج کے بعد میں ساری زندگی تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادہ نہیں ہوں، اور اپنی بچی کو بھی تم سے دور رکھوں گا، کیونکہ وہ اس وقت صرف شہریار سلطان کی بیٹی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ میں اسے پالوں گا اور میں اسے اپنا نام دوں گا۔ شہریار کے لفظ میں اذیت، تکلیف، بے بسی، دکھ، درد، ہر ایک جذبہ تھا۔ وہ شاید آج بہت بری طرح ٹوٹا تھا، جتنا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ٹوٹا۔ عاشی کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اب بھی حوریہ کے گن گا رہا ہے۔ اس کے بہتے آنسو تھم گئے۔ وہ کس شخص پر اپنا دل قربان کر رہی تھی؟ شخص تو پہلے سے ہی کسی اور کا تھا۔ لے جائیں اسے، اور یاد رکھے گا اس کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے میری بیوی کو بے موت مروایا، اس کی موت عبرتناک ہونی چاہیے۔ شہریار نے شفقت سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ لیڈی کانسٹیبل عاشی کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ وہ اب بھی شہریار کو پکار رہی تھی، مگر شہریار اب بہرا ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد رومی کا باپ آگے بڑھا اور شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں آپ کی بیوی کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر پلیز مجھے میری بیٹی واپس کر دیں۔ شہریار کے دل پر جیسے کسی نے آڑی چلائی۔
وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف حوریہ شہریار کی بیٹی تھی، مرنے سے پہلے اپنی بیٹی میرے حوالے کر گئی تھی۔ آج کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا رومی سے کوئی رشتہ ہے، پھر کبھی پلٹ کر اس دہلیز میں مت آنا، میں تم سے زیادہ اچھا باپ دوں گا۔ اس شخص کا سر بے بسی اور شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے اپنی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے کھوئی تھی، اور حوریہ نے رومی کو لیگلی اڈاپٹ کیا تھا، اور ان پیپرز میں صاف لکھا تھا کہ اگر حوریہ کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد رومی کسٹڈی اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ وہ دونوں پلٹ گئے۔ حویلی سنسان نہیں تھی، اگر بس حویلی میں کوئی بچا تھا تو شہریار اور وہ دو معصوم بچیاں تھیں جن کا شہریار سے خون کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر شہریار نے پھر بھی خود کو ان کا باپ مان لیا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا، کانوں سے حوریہ کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان کسے چنا گا؟ آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ وہ شہریار سلطان کو کتنے قریب سے جانتی تھی۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کا منظر چلا جب نعمان اور زینب اسے بتا کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ ولید صوفے پر بیٹھا اپنی ناک سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شہریار کو اس وقت فارم ہاؤس میں دیکھ کر کچھ گڑبڑ آ گیا، مگر پھر اپنی حالت جلدی قابو کرتا اٹھا۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ خود کیوں؟ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے شہریار کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا، نہ جانے کیوں آج ولید کو شہریار کی آنکھوں سے کافی خوف محسوس ہوا۔ نمرہ کڈنیپ ہو گئی تھی ولید، اور 4 دن بعد بہت بری حالت میں پولیس کو ملی۔ کسی نے اس کے ساتھ شہریار نے دانستہ بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ولید، اس کے تو رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی، فوراً صوفے سے اٹھا، آنکھیں لال انگار ہو گئی۔ کس کی ہمت ہوئی ولید سلطان کی بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ وحشی انداز میں چیخا۔ شہریار صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ جس شخص نے تمہاری بہن کو ہاتھ لگایا، تم اسے زمین میں زندہ گاڑنے کی بات کرتے ہو؟ جس شخص نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، اس پر گندی نظر رکھی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، کیا مجھے اس زمین میں نہیں گاڑنا چاہیے؟ شہریار کے بے تاثیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر ولید کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ شہریار کو دیکھتا رہ گیا۔ بھائی، اس سے پہلے وہ اگلا لفظ کرتا، شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ شہریار بہت خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے اندر کتنی ساری جنگیں ایک ساتھ چل رہی۔ تم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح مجھے باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے تمہیں ہو۔ میں نے تمہیں بھائی نہیں باپ بن کر پالا، تمہاری ہر بے جا ضد پوری کی، تمہارے لاڈ اٹھائے، تمہارے نخرے برداشت کیے، اور تم کب اتنے فحش اور اتنے بے غیرت ہو گئے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے پھرو؟ شہریار سلطان کا لہجہ بکھرا تھا، آواز کانپی تھی۔ سامنے کھڑا لڑکا اس کا بھائی کم بیٹا زیادہ تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کی بیوی کو تکلیف دینے والا اس کا اپنا بھائی تھا۔ ولید سلطان کی روح تڑپ اٹھی۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ وہ فوراً شہریار کے قریب ہوا، مگر شہریار کا ہاتھ اٹھاتا اور ولید سلطان کے چہرے پر ایک زنانہ دار تھپڑ دے مارا۔ کاش میں نے تمہیں تھپڑ تب مارا ہوتا جب پہلی بار تم اسکول میں جھگڑا کر کے آئے تھے۔ یہ تمہارا قصور نہیں، یہ میری غلطی ہے، میں نے تمہاری تربیت ہی غلط کی۔ تمہاری ہر غلطی کو نادانی سمجھ کر میں اگنور کرتا رہا کہ شاید بڑا ہونے تک تم خود سمجھدار بن جاؤ گے، مگر نہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں تو اپنے بھائی کو ایک شیطان بنا رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ ولید نفی میں سر ہلاتا دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور اس کے دوسرے گال پر بھی زنانہ دار تھپڑ دے مارا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میں اسے محفوظ رکھوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس پر اعتبار کروں گا، مگر اسے یقین تھا کہ میں اپنے بھائی کو کوئی سزا نہیں دوں گا، اس لیے مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ شہریار کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور ولید کے چہرے پر دوبارہ تھپڑ دے مارا۔ آج کے بعد میں تمہارے لیے مر گیا، مجھے دوبارہ بھائی کہنے کی کوشش مت کرنا، میں چاہ کر بھی تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بہتر ہے سدھر جاؤ۔ اگر آج کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا۔ شہریار سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا ہوا فارم ہاؤس سے نکل گیا، اور ولید اسے یقین نہیں ہوا کہ حوریہ کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حوریہ سے نفرت دگنی ہو گئی تھی۔ نعمان نے اسی دن ولید سے اپنی دوستی توڑ دی۔ ولید نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نعمان کی قسمت اچھی تھی جو شاید وہ سدھر گیا، مگر ولید سدھرنے کے بجائے مزید بگڑ گیا۔ شہریار نے ولید
کہ حویلی آنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ وہ تو حویلی نہیں آیا مگر پورے 2.5 سالوں بعد ایک لڑکی روتی ہوئی حویلی آئی۔ وہ شہریار اور اس کی ماں سے ملنا چاہتی تھی اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں عاشی تھی۔ آپ کے بھائی نے مجھے دوستی کے جال میں پھنسانے کے بعد میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ میں اسے روکتی گئی، منع کرتی گئی کہ شادی سے پہلے یہ سب نہیں کروں گی، مگر اس نے زبردستی کی میرے ساتھ اور اس کا نتیجہ میرے وجود میں پلتا بچا۔ یہ ساری حویلی والوں کے سروں پر بم پھٹا تھا۔ شہریار کا چہرہ احساس تزلیل سے سرخ ہو گیا تھا اور مسلسل ہچیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ضائع کرواؤ ورنہ مجھے اس گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ پلیز آپ مجھے اور اس بچے کو ولید کا نام دلوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، ورنہ میرا بچہ اس زمانے کے لیے گندگی کا ڈھیر ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ شہریار کے سامنے جوڑے۔ شہریار نے فوراً فیصلہ کیا اور ولید کو پورے 2.5 سالوں بعد فون کیا اور حویلی بلایا۔ ولید کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھائی کے بلاؤ پر بھاگا حویلی آیا، مگر حویلی آنے کے بعد اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ شہریار جانتا تھا کہ عاشی ولیج کا نکاح کیا جائے گا، مگر ولید نے شہریار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ عاشی اس کی دوست ضرور ہے، مگر اس نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ مگر شہریار کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گے ولید سلطان، ورنہ میں اپنے ہاتھوں تمہاری جان لے لوں گا جیسے میں نے خدا کی قسم کھائی تھی۔ شہریار نے اسے گریبان سے پکڑے دبوچا۔ ولید نے بے یقینی سے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا۔ مجھے آپ کے ہاتھوں مرنا منظور ہے، ہمت ہے تو ماریں اور لے لیں اپنی بیوی کا بدلہ۔ ولید سلطان بھی دھاڑا تھا اور پھر وہ ہوا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ شہریار سلطان اپنی گن سے 2 گولیاں سیدھا ولید سلطان کے سینے میں اتاری تھیں اور اس طرح اس نے سرداری میں انصاف کیا تھا کیونکہ وہ اب اس گاؤں کا سردار تھا۔ مگر پھر کیا عاشی کا تو رونا مزید بڑھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ولید کو مار دیا۔ مجھے اور میرے بچے کو نام کون دے گا؟ پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نے شہریار کے پاؤں پکڑ لیا اور شہریار نے ایک نظر ولید کی میت پر ڈالی اور پھر عاشی سے نکاح کر لیا۔ میں اس بچے کو باپ کا پیار دوں گا اور اپنا نام بھی، مگر میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہوگی۔ میری ایک ہی بیوی ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، مگر بہت جلد وہ یہاں آئے گی۔ میں اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا۔ یاد رکھنا مجھ سے کسی قسم کی امید پالنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک بار یاد رکھنا، میں نے صرف جو کیا وہ ولید کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ولید کے گناہوں کی وجہ کہیں نہ کہیں میں خود ہوں۔ عاشی کو سنجیدگی سے اس نے ہدایت دی۔ اس وقت عاشی نے کسی فرمانبردار عورت کی طرح سر ہلایا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ صرف شہریار کو ٹریپ کر رہی تھی، کیونکہ اسے ولید کی دوستی کے دوران پتہ چلا تھا کہ اس کا بڑا بھائی ہے اور شہریار کی تصویر دیکھ کر تو جیسے ہی وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ولید کو استعمال کرنے کا سوچا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار ولید کو مار دے گا، مگر جو بھی ہوا اس کا تو فائدہ ہی ہوا۔ وہ عورت نہیں تھی، عورت کے نام پر دھبا تھی جو اپنے ہی معصوم بچے کا استعمال کیے کسی رشتے کو تعمیر دے رہی تھی۔ جب بنیاد ہی جھوٹ ہو تو پھر رشتہ نہیں ٹکتے۔ شہریار نے اسے ہاتھ لگانا تو دور، کبھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ سارے گاؤں والے جان گئے تھے کہ وہ شہریار سلطان کی بیوی اور اس حویلی کی سردارنی۔ اسے سردارنی ہونے کے تمام حقوق دیے گئے، حقوق جو شہریار نے حوریہ کے لیے محفوظ کر رکھے تھے، مگر اسے بھی ولید کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا تو کرنا تھا، اس لیے اس نے وہ سارے حقوق عاشی کو دے دیے۔ وہ ہر ملازمہ پر اپنا حکم چلانے لگی کیونکہ اسے لگتا تھا یہ سب اس کا حق ہے، مگر جھوٹ، دھوکہ، فریب ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے اور سچائی اپنا لوہا منوا ہی لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے 31 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ 6 سال پہلے اسے حوریہ سلطان عطا کی گئی اور اس کا خیال نہیں رکھ پایا، وہ اس سے چھین لی گئی۔ عاشی سے نکاح کرنا صرف اس کی مجبوری تھی، ورنہ دل میں تو صرف حوریہ ہی بسی تھی۔ 6 سالوں بعد وہ سامنے آئی۔ اس سے پہلے شہریار سے اپنی سچائی کی وضاحت دیتا اور بہت دور چل گئی۔ اسے پانے اور کھونے کے دوران شہریار کو 2 معصوم بچیاں ملی۔ وہ سوچ چکا تھا ان دونوں بچوں کی تربیت بہت اچھے کرے گا۔ دنیا یہ جیت گئی، دل ہار گیا۔ کبھی سوچا تھا یوں مل کر ہوں گے جدا، اور وہ خدا بتا دے کیا لکیروں میں لکھا، ہم تو بس عشق ہے کیا۔ آسمان پہ بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں اس وقت اماں اور نمرہ کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ کمرے میں چلتی سی ڈی سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آسمان کی طرف سر کیے کھڑا تھا اور بند آنکھوں کی اسکرین پر حوریہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا اور شہریار سلطان کی ساری دنیا کا دار و مدار بس ایک وہی چہرہ تھا۔ اس کے ہونٹ پھرپھرائے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہیں ابھی بھی؟ اس نے برستی بارش کے سہانے موسم میں ایک سرگوشی کی۔ وہ ہوش میں اس خوبصورت ماحول میں موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ مسلسل بجتے فون سے وہ ہوش میں آیا، موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اور سامنے سے جو اسے اطلاع دی گئی وہ اس کے اندر نئی روح پھونک گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ شہریار سلطان کی نم مسکراہٹ جذبات سے بوجھل آواز نکلی۔ فوراً اپنی
چادر پکڑے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ پورے 6 ماہ بعد سے زندگی کی نوعی سنائی گئی تھی اور اب کمرے کی موسیقی میں ایک دوسرا گانا چل رہا تھا: ایسے ضروری ہو تم مجھ کو جیسے ہوائیں سانسوں کو، ایسی تلاشوں میں تم کو جیسے پیر زمینوں کو۔ سارا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے آدھے گھنٹے سے پہلے ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ قدموں میں بے قراری اور بے یقینی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے کتنی لڑکیوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کا حسن اور پرسنالٹی شاندار تھی، مگر شہریار سلطان آج اپنے ہوش و حواس کھو دینے کے در پہ تھا۔ آخرکار اس کی منزل آ ہی گئی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ کمرے تک پہنچ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ڈور ناب گھمایا۔ چرچر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا گیا۔ سامنے ہی وہ ڈاکٹر اور نرس کھڑی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھا، جسم کا رواں کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک سائڈ ہٹے تو اسے وہ نظر آئی۔ پورے 6 ماہ بعد اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کتنی ہی منتیں مانگی تھیں شہریار سلطان نے اس کی ان کھلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی بار تہجد میں رویا تھا۔ بیوی اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ فرض جذبات تھی یا خوشی تھی کہ سم نہیں رہی تھی۔ بیوی اس بار وہ اپنی پوری طاقت سے پکار بیٹھا۔ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہاں تک کہ اس پانچویں وجود نے بھی۔ ڈاکٹرز مسکراتے باہر نکل گئے اور نرسز بھی ان کے پیچھے ہو گئی۔ تابی سے آگے بڑھا اور اس تک پہنچ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، مگر وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ شہریار سلطان کو آج اس کا ناراض ہونا بھی پیارا لگا۔ اس کے رخ پھیرنے پر اس کی بائیں جانب گلے کا حصہ شہریار کے سامنے نمایاں دو رنگ کی ہو چکی تھی، کہیں سفید ملائی جیسی جلدی اور کہیں گہری بھوری۔ صرف گلا گردن ہی نہیں، اس کے ہاتھ، بازو، کمر، ٹانکے جگہ جگہ آگ کی وجہ سے وہ جلی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی اور آج پورے 6 ماہ بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ آگ میں بہت زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا، مگر اس کی خوبصورتی پر برے دھبے ضرور لگ گئے تھے۔ لیکن شہریار سلطان کو تو آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس رات میں واقعی اسے کھو دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ اسے مفروض کر دیتی۔ وہ زندہ تھی، یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ شہریار نے عقیدت سے اس کے بائیں جانب گلے پر لب رکھے۔ آپ شہریار سلطان کا سکون ہے۔ بیوی اس کے کان میں گر سرگوشی کی، مگر وہ رخ موڑے اپنی ناراضگی ظاہر کروا رہی تھی۔ شہریار کو آج اس کی ہر ادا پر دل کھول کر پیار آ رہا تھا۔ بیوی میری طرف نہیں دیکھیں گی؟ شہریار نے 2 انگلیوں سے اس کے گال کو چھوئے بے بسی سے سوال پوچھا۔ دوسری طرف وہ رخ موڑے اپنے آنسو قابو کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے منہ موڑ رہی ہیں بیوی؟ اس بار شہریار نے تڑپ کر اسے پکارا۔ اس کے لہجے کی طرف کو بہت اندر تک محسوس کر سکتی تھی، اس لیے فوراً اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جیسے ہی شہریار کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، وہ تڑپ اٹھا۔ وہ رو رہی تھی۔ بیوی، یہ لہجے میں اذیت، بے بسی، تکلیف کیا نہیں تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ حوریہ نے آنکھیں بند کیے، اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ شاید جلتے دل پر ہلکی سی پھوار برسی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھکا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شہریار سلطان صرف اور صرف آپ کا ہے بیوی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، شاید وہ اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور پھر ایسے ہی لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں جانتا ہوں میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، مگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ اور آج بھی ہے۔ جس دن آپ نے کہا تھا آپ کو تکلیف دینے والا میرا اپنا بھائی ہے، میں نے اسی دن یقین کر لیا تھا بیوی۔ حوریہ نے بے یقین سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بس میں یہ بات ماننے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اس بیٹا بنا کر میں نے پالا تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، کیونکہ میری تربیت میں ہی کمی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اتنا گھٹیا نکلا، مگر سچ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کو تکلیف دی تو اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور میں نے مار دیا۔ حوریہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ اسے عاشی سے نکاح کی وجہ بتا رہا تھا، ساری کہانی، اور بے یقینی اور ڈگڈگائی آنکھوں کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ بات کے آخر میں اس نے صرف ایک مان بڑا فقرہ بولا: یہ شہریار سلطان صرف آپ کا ہے بیوی، اور بس اس سے زیادہ حوریہ کو سکون شاید کبھی دنیا میں نہ ملا۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت زیادہ، بہت سارا، اور پھر واقعی رونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، پھر وہ آواز رونے لگی، پھر اس کی ہچیاں بن گئی۔ شہریار شرمندگی سے ہاتھ جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے بہت سارا رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اپنی تکلیف آواز میں اس نے اتنی معصومیت سے بات کہی کہ شہریار بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی معصوم تھی جتنی 6 سال پہلے بھی۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، پھر نرمی سے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ میرے بازو حاضر ہیں صرف آپ کے لیے، جب بھی آپ کا دل چاہے ان میں آ کر سما سکتی ہیں۔ بے شک آج جی بھر کر رو لیں، یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کو رونے نہیں دوں گا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا، اور پھر واقعی اس کی
باہوں میں سماتی بہت زیادہ روئی تھی، اپنے اندر 6 سال کی ساری تکلیف وہ باہر نکال دینا چاہتی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں آپ کی نس نس میں بس چکا ہوں، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب اس نے خوب رو لیا تو شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور یہ بات سنتی وہ سرتا پیر سوکھ پڑتی۔ اسے حیران ہوئی شہریار کو یہ کیسے پتہ چلا۔ شہریار کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، وہ اس سے دور نہ ہو پائی تو پھر تھک ہار کے اس کے سینے پر ہی سر رکھ لیا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، میری بیوی بہت سمجھدار ہے، آپ نے اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ آپ دوسری عورت کا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ شہریار کو واقعی اس پر فخر تھا، وہ اتنی اعلیٰ ضرب تھی کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آپ کو اپنا حق اور اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں صرف اور صرف آپ کا تھا اور آپ کا ہوں، تا قیامت آپ کا ہی رہوں گا۔ بس ایک گلہ ہے، جب اتنی ہی محبت تھی تو پھر اتنی دور کیوں چلی گئی؟ ایک بار واپس پلٹ کر تو آتی، میں آپ کی حفاظت کرتا۔ جب اتنی ہی محبت تھی، نہیں رہا جاتا تھا تو پھر دور تو پھر کیوں نہیں واپس آئی؟ وہ اب اس سے شکوہ کہہ رہا تھا، اس کے لہجے کی اداسی حوریہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگا اگر میں پلٹ آئی تو شاید اپنا وہ مقام کھو دوں جو پہلے تھا، مجھے لگا شاید آپ مجھے قبول نہ کریں۔ میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر قسم سے میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے سونیا اور آپ کے بھائی نے زبردستی ہاسپٹل سے باہر نکالا تھا۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اگر اس برستی بارش میں زینب نہیں آتی تو شاید میں کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی، یا شاید رستے بھٹکتے ہوئی بے موت مر جاتی۔ اس کے مرنے کی بات پر تو شہریار کی دھڑکن تھمی۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی بات کہی، اس نے کچھ غصے سے دبتا حوریہ نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ ایک میچور اور سمجھدار ڈاکٹر ہے۔ وہ دوبارہ بالکل ویسے ہی 6 سال پہلے والی معصوم حوریہ لگ رہی تھی۔ شہریار نے 6 سال اور 6 ماہ بعد آج شاید پرسکون سانس لی تھی۔ جلدی سے ریکور کریں، پھر ہم واپس گھر جائیں گے جہاں ہماری بیٹیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہماری بیٹیاں سن کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ویسے آپ نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا رومی کیسی ہے؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی، اس وقت وہ تڑپتی ہوئی بھی رومی کی جان بچانے کہہ رہی تھی، اور آج اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی تھی میں اسے آپ کی امان میں دے کر جا رہی تھی، آپ اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتے، اس لیے نہیں پوچھا۔ آہ، اس لڑکی کے لہجے میں بلا کا فخر، غرور اور مان تھا۔ سالوں گزر گئے مگر اس کا شہریار پر مان نہیں ٹوٹا تھا۔ اچھا، مگر آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ شہریار نے اسے وہ بات یاد دلائی جس کی 6 سال پہلے حوریہ نے تردید کی تھی۔ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ وہ میری بے وقوفی تھی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ گھل گیا، شہریار کا جیسے ایک اور شکوہ دور ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی بے وقوفیاں بھی دل سے قبول، آپ سمیت ہے، جیسے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ حوریہ اس کی شرارت سمجھ گئی اور پھر خفگی سے موڑ کر پیچھے ہو گئی۔ شہریار نے بھی اسے واپس بیڈ پر لیٹا مگر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، 1 انچ بھی نہ ہلا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، شاید اب زیادہ پرسکون تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند اتر گئی۔ 2 دن بعد حوریہ ڈسچارج ہو گئی تھی۔ شہریار سے اپنے ساتھ حویلی لایا مگر وہ حویلی کی دہلیز پار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ حویلی داخل ہونے کے بعد کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، مگر شہریار نے صرف ایک پھکرے میں اس کے سارے ڈر دور کر دیے۔ ہمارا گھر ہے، آپ اس گھر کی مالکن ہیں، بے فکر ہو کر داخل ہو، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اور پھر وہ واقعی بے فکر ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں ہی نمرہ اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی اماں نے سبین کو پکڑ رکھا تھا اور رومی بھی ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی۔ حوریہ کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ماما آپ آ گئیں؟ اس کے لہجے میں بہت خوشی تھی۔ حوریہ کو اپنے سارے غم، درد، دکھ صرف اس کے ایک فکرے کے بعد ہی ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے جھک کر رومی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر چٹاچٹ اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ آج شہریار کو جلن کا کوئی سار محسوس نہ ہو، شاید تب اسے لگا کوئی اس کی حوریہ کو اس سے چھین چکا تھا، تبھی وہ جل گیا تھا، مگر آج وہ پرسکون تھا۔ اماں نے تو نہ جانے حوریہ کی کتنی بلائیں لے ڈالی، اور نمرہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے حوریہ سے معافی مانگی۔ اگر اس دن وہ شہریار کی فکر میں حوریہ کو فراموش نہ کرتی تو شاید کبھی بھی ولید اسے ہاسپٹل سے باہر نہیں نکالتا۔ وہ دونوں حوریہ سے فراموش ہو گئی تھیں۔ حوریہ خواہ شرمندہ ہو گئی اور فوراً ان کو معاف کر دیا۔ ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو اپنے غم میں تھیں، وہ سب میری قسمت میں ہونا لکھا تھا، شاید جدائی ہی بہتر تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جدائی کے بعد قیمتی چیز کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکرا کر بات سمیٹی۔ اماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھیں، وہ واقعی بہت اچھی بہو تھی، اور عاشی وہ تو ان کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی۔
تھی۔ شہریار کو بھی اس پر مان ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے پاس ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار کے ہاتھوں میں سبین تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ شہریار نے مسکراہٹ لبوں پر روکتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں سبین کو تھما دیا۔ کیا آپ اسے اماں کا پیار دیں گی؟ اس نے بہت مان اور فخر سے پوچھا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر بالکل ممتا جیسی مسکراہٹ تھی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں آئی تھی۔ اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ آج سے میری بیٹی ہے۔ یہ رومی کے بعد مجھے بہت عزیز ہے۔ اس نے سبین کو اپنے سینے میں بھیج کر جیسے شہریار کے آنگن میں سکون اتار دیا۔ اگر وہ رومی کو باپ کا پیار دے سکتا تھا پھر وہ سبین کو ماں کا پیار کیوں نہیں دے سکتی تھی؟ ویسے بھی وہ دونوں معصوم شہزادیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ نے کیا کیا گناہ کیے، ان دونوں کو ان سب باتوں کی کیا خبر، اور ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں دی جاتی، یہ حوریہ اور شہریار سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ حویلی پر رات اتر آئی۔ وہ حوریہ کو لے کر واپس اسی کمرے میں آیا تھا جو 6 سال پہلے اس کا اپنا ذاتی کمرہ تھا۔ حوریہ کے جانے کے بعد وہ کبھی کبھار اس کمرے میں آتا تھا مگر پھر سے استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر کمرہ استعمال کرے گا تو حوریہ خوشبو اس کمرے سے غائب ہو جائے گی۔ مگر آج اس کمرے کی مالکن واپس آ گئی تھی۔ سبین اماں کے پاس ہی تھی اور رومی کو نمرہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ شاید وہ دونوں جان بوجھ کر ان دونوں کو الگ وقت دے رہے تھے۔ نمرہ کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کا 2 سال کا بیٹا بھی تھا اور جب گاؤں آتی تو پھر کافی دن گاؤں میں ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ دوسرے شہر رہتی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ دن اب گاؤں میں ہی رہنے والی تھی۔ لائبہ کی شادی شہریار نے خود اچھی جگہ دیکھ کر کروائی تھی۔ ابھی وہ جوان تھی، اس کا بھی زندگی پر حق تھا اور چچی بھی سونیا کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ دادا جان کا ویسے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں صرف شہریار اور اماں ہی بچی تھی۔ جب نمرہ حویلی آئی تو کافی رونق لگ جاتی تھی۔ وہ بیٹھ کے ان سے فیک لگا کر بیٹھی تھی اور شہریار اسٹڈی ٹیبل پر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی وغیرہ رکھ رہا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ آج بھی وہ 6 سال پہلے کی طرح ہی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ اس کی پرکشش کرے آنکھیں اس وقت مسکراہٹ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ حوریہ کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تھمی تھی۔ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہیں۔ حوریہ کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے اس نے مان بخشا۔ حوریہ کو خود پر انمول ہونے کا تاثر محسوس ہوا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے ظاہری حسن سے نہیں، آپ سے عشق ہوا اور میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ کی جوانی ڈھل جائے، میں آخری سانس تک آپ کا سہارا رہوں گا۔ اس نے حوریہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کے حوریہ کو اپنے جسم و روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ آسمان پر رات گہری ہونے لگی اور شہریار سلطان کے عشق کی تکمیل میں بھی لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی کی بہت ساری آزمائشوں کے بعد آخرکار وہ حوریہ شہریار کو اپنا کر چکا تھا۔ ان کے عشق کی تکمیل ہوئی تھی، وہ اسے اپنی نس نس میں بسا چکی تھی، تو وہ بھی اس کی روح میں گہرائی سے بس ایسا کہ شاید وہ دونوں اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہ پائے۔ شہریار سلطان نے آج اسے بہت بڑا مان بخشا تھا۔ محبت کتنی خوبصورت ہوتی ہے، آج شاید حوریہ کو اندازہ ہوا۔ اس وقت حویلی کے لاؤنج سے کہکوں اور مسکراہٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ زینب اور نعمان آج حویلی میں موجود تھے اور زینب حوریہ کے ساتھ مل کر نہ جانے کچن میں گھسی کیا بنا رہی تھی کہ ان دونوں کہکے لاؤنج تک آئے تھے۔ نعمان اور شہریار باتوں میں مصروف تھے۔ پاس ہی رومی اور سبین موجود تھی۔ رومی ہر 10 منٹ بعد کچن میں جا کر جھانکتی تھی، اپنی ماں کو دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جاتی، اس سے جیسے سکون مل رہا تھا۔ آخرکار نعمان اور شہریار کا انتظار ختم ہوا اور دونوں کچن سے باہر نکلی تھی۔ پھر سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ باقی سارے بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ آج سے پہلے اتنا مزیدار کھانا میں نے تو نہیں کھایا۔ نعمان نے جان کر زینب کو تنگ کرنا چاہا، وہ اس لیے کیونکہ ہم دونوں نے ایک ساتھ مل کر کوکنگ کی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کھانا کس کے ہاتھ سے بنا ہے۔ حوریہ نے مسکراہٹ روکتے وضاحت دی تو شہریار بے ساختہ مسکرایا۔ سن رنگے فراک میں وہ کتنی کھل رہی تھی۔ وہ شہریار کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں سے سبین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر ملازمہ کے ہاتھوں اس کا فیڈر منگوایا۔ اب اسے دودھ پلا رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ سبین اس کی کچھ نہیں لگتی، وہ بالکل اسے سگی ماں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہی ہیں، بالکل ویسے جیسے حوریہ معصوم تھی اور جیسے سبین اور رومی معصوم۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کی یہ محفل برخاست ہوئی اور نعمان زینب کے ساتھ حویلی سے رخصت ہوا۔ ایک اچھا، خوبصورت اور یادگار دن گزار کر وہ واپس چلے گئے۔ حوریہ کو بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زینب نے اس کا ساتھ بہنوں سے بڑھ کر دیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج حوریہ کا بھی کوئی وجود نہ ہوتا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو عصر کی روشنی اب ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ رومی اور سبین دونوں تھک گئی تھیں، اس لیے وہ دونوں سو رہی تھیں۔ ان کے گرد اچھے سے کمبل ٹھیک کرتی حوریہ بالکنی کے دروازے تک
اور وہیں اندر کھڑی ہو کر برستی بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ لے جا کر بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا، اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی، آنکھیں بند کیے سکون محسوس کیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے دائیں گال کی ناز کو اپنی لبوں سے محسوس کرتے اس نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر واپس اس کی طرف پلٹی۔ میں شکریہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ نے بہت غصہ کیا تھا اور مجھے تم بھی کہا تھا۔ وہ بفقی سے منہ پھلاتی اس کے سینے سے لگی اور شہریار کی خوبصورت ہنسی سارے کمرے میں گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ شکریہ مت کہیں، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، مجھے سکون محسوس ہوتا رہے گا کیونکہ آپ شہریار سلطان کا سکون ہیں حبیبی۔ شہریار نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے اوپر کیا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا دیا۔ میٹھی سی جسارت کی حوریہ سر سے پیر تک سوچ پڑی۔ میں آپ سے دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس بدتمیزی کی، اور میں نے آپ کو تم کہہ کر جو گناہ سے عزت دی ہے اس کی بھی معافی۔ شہریار کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کے آنسو۔ حوریہ خفا ہونے کی بجائے اس بار مسکرائی تھی۔ دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، پھر اتنی ہلکی آواز میں ممنائی کہ بامشکل شہریار سلطان سن سکا۔ شکریہ میرا سکون۔ اس کے لبوں نے جیسے 3 الفاظ میں سارا سکون شہریار سلطان کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے مضبوطی سے حوریہ کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ وہ اس شخص کی پوزیشن میں اس پر کھل کر مسکرائی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی مگر وہ پرسکون بارش تھی، وہ بارش جو خوشیاں لاتی۔ میں حوریہ شہریار ہوں، شہریار سلطان کی بیوی، جس نے اپنی زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، صبر شکر کیا، قربانی دی، اور خدا نے مجھے اس قربانی کا صلہ بہت خوبصورت دیا۔ مجھے شہریار سلطان جیسا قدر کرنے والا، محبت دینے والا، عزت دینے والا ساتھی دیا۔ مجھے سلطان کہنے یا کہلوانے کا کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ میں سلطان نہیں بننا چاہتی تھی، میں صرف حوریہ شہریار رہنا چاہتی تھی۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ میں شہریار سلطان جسے شہر کی ایک معصوم لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، میں نے خدا سے تہجد میں سے رو رو کر مانگا اور خدا نے اسے میرے نکاح میں دیا۔ میں اس کے دکھ درد سمجھنا چاہتا تھا مگر درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، میں نے بہت صبر کیا، وہ دور ہو گئے۔ میں نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، اسے خدا کی مان میں دیا، پھر خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل بہت خوبصورت عطا کیا، اسے واپس مجھے عطا کیا۔ اپنی ساری زندگی اس خوبصورت اور نیک عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ میری خاطر خود کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ میں شہریار سلطان ہوں، اس سارے گاؤں کا حاکم، مگر وہ حوریہ شہریار میرے دل کی حاکم۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے میری محبت میں عشق عطا کیا۔ ختم۔